السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں نور. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آج میں ناول کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں, ایول لو اسکلا منسیا ڈال, یعنی کہ یہ بنے گا ایپیسوڈ نمبر 8. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پہلے والے ناولس مطلب اس کے ایپیسوڈس اچھے لگ رہے ہوں گے. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. کیا تم اپنی پوری زندگی میرے ساتھ جینا چاہتی ہو؟ وہ دھیرے مگر سرد لہجے میں سوال کہتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. جینا نہیں, میں تو اب مرنا بھی تمہارے ساتھ ہی چاہتی ہوں, وہ محبت سے کہتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی. تو شاہویر نے بھی اسے اپنے حصار میں لیتے اس پر گرفت مضبوط کر دی. کبھی زندگی میں اگر میں گر گیا تو مجھے سنبھال لو گی؟ شاہویر نے آنکھیں میچتے پوچھا. میں گرنے ہی نہیں دوں گی, اور اگر پھر بھی تم گر گئے تو میں خود کو گرا کر بھی تمہیں سنبھال لوں گی. وہ نم آنکھوں سے بولی. شاہویر نے اس کے جواب پر اس کا ماتھا چوما. کبھی زندگی کے سفر میں مجھے تنہا تو نہیں چھوڑو گی؟ وہ تکلیف سے پوچھنے لگا. اس کا درد, اس کا دور ہونا سوچنا بھی تکلیف دہ تھا. میں سانس لینا ہی چھوڑ دوں گی. وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی. اسے خود کی طرف دیکھتے پا کر شاہویر نے جھٹکے سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے. قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پیتے شاہویر نے اس کا سانس لینا مشکل کر دیا تو ثانیہ اس کی گرفت میں پڑپڑانے لگی, اور پھر اس سے الگ ہوتے اسے خود سے بھینچا. جب گہرے سانس لیتی کپ کپا رہی تھی. ثانیہ, میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. وہ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے دھیرے سے سرگوشی کرنے لگا, جبکہ وہ سرخ چہرے سے اس کے سینے میں سر چھپا گئی. میں بھی. کچھ دیر بعد وہ دھیرے سے سرگوشی میں بولی. تو شاہویر نے مسکراتے اسے بازو میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا, جبکہ ثانیہ نے آنے والے لمحات کا سوچ گھبرانے لگی. شاہویر نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتا جھکا اور اس کے لبوں کو قید کر شدت سے اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں الجھا گیا. کافی دیر یوں ہی معنی خیز خاموشی میں گزری تو ثانیہ نے اسے دور نہ ہوتے دیکھ آنکھیں کھول کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا. تو وہ پل میں ہوش میں آتا اسے لوگ ہوا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا. تم بہت میٹھی ہو جنگلی بلی, وہ اس کے لبوں کو چھوتے گئے معنی خیزی سے بولا. تو اس کے لفظوں کی گہرائی کو سمجھتے ثانیہ نے سرخ پڑتے نظریں جھکا دی. یوں وصل کے لمحوں میں شرما کر تیرا نظر جھکانا میری شدت کو بڑھاتا ہے, میری محبت کو جنون تک لے جاتا ہے. یہ تو شعر نہیں لگ رہا, یہ تو لائنز لگ رہی ہیں سمپل. آپ لوگ بھی کہیں گے کہ میں رائٹر بیچارے کی شعروں کے پیچھے پڑ گئی ہوں, بٹ جو ریالٹی ہے. شعر ہوتا ہے نا, مطلب ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا آپشنز ہوتا ہے, مطلب ایک ہوتا ہے نا شعر جو ہوتا ہے رائمز میں, یہ رائمز میں نہیں ہے, لیکن خیر اچھی ایفرٹ ہے. وہ اس کے کان میں سرگوشی سے بولا تو ثانیہ نے شرم سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا, جسے دیکھ شاہویر کا جاندار کہکا کمرے کی خاموش فضا میں گونجا. وہ مسکراتا دھیرے سے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو کو خود میں اتارنے لگا. مسلسل اس کی گردن کو اپنے لمس سے مہکاتے شاہویر بے خود ہونے لگا. تو ثانیہ آنکھیں بند کرتے گہرے سانس لینے لگی, جبکہ کمرے میں گونجتی ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں عجیب سا شور کر رہی تھی. شاہویر کی بڑھتی شدت سے گھبراتی وہ اس کی گردن میں اپنے حصار کر اپنا آپ اس کے حوالے کر کے, جبکہ شاہویر اس کی گھٹ سپردگی پر سرشار ہوتا اس کے لبوں پر جھکا, اور پھر اس کے چہرے کے ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتا اس کا چہرہ اپنے لم سے مہکاتے اس کی گردن پر اپنا لم چھوڑنے لگا, اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں الجھاتے. اچھا بس یہ آپ لوگ خود ہی پڑھ لیجیے گا. جب یہ ایسے گندے بولڈ سین پڑھ کے نا مجھے بہت وحشت ہوتی ہے, لیکن میں پھر بھی پڑھ لیتی ہوں کہ لوگ مطلب وہ نہ کریں. بس آپ لوگ خود ہی پڑھ لیجیے گا. وہ کمرے میں انٹر ہوا تو خالی کمرہ دیکھ ایول کے ماتھے پر بل پڑے. ایول نے واش روم چیک کیا تو وہ بھی خالی تھا. وہ تیزی سے نکلتا نیچے لاؤنج میں آیا, جہاں فضا اور عمر موجود تھے. تم دونوں نے روحی کو دیکھا؟ وہ سرد لہجے میں ان کے پاس آتے پوچھنے لگا, جو اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے. نہیں ایول, ہم دونوں رات کو کافی دیر سے آئے تھے, تو آتے ہی اپنے کمروں میں جا کر سو گئے, اور اب اٹھے ہیں تو یہاں آئے. فضا نے دھیرے سے اسے بتایا کہ وہ خود بھی روحی کے بارے میں کچھ جانتے ہوتے. تو ایول محض سر ہلا گیا. تم پریشان ہو؟ عمر نے سنجیدگی سے پوچھا. میں کل سے اب آیا ہوں, لیکن روحی کمرے میں نہیں. وہ سر لہجے میں کہتا اپنی نظریں ادھر ادھر گھمانے لگا. ہم مل کر انہیں پہلے ولا میں ڈھونڈتے ہیں. عمر نے جیسے حل بتایا جسے سن وہ بھی بنا کچھ کہے ان کے ساتھ مل کر ایک کمرہ, ٹیرس, کچن, لان ہر جگہ دیکھ چکا تھا, لیکن وہ کہیں نہیں تھی. اسے کہیں نہ پا کر ایول کے دل و دماغ میں ایک النگ جگ چھڑ چکی تھی, جبکہ براؤن آنکھیں انتہائی خون اشام ہونے لگی تھی. وہ مٹھیاں پیچھے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں کل کھڑے ہو کر وہ اس کے ساتھ جانے کی ضد کری تھی. ایول وہ جو سوچوں میں گم تھا. عمر کی آواز پر ہوش میں آیا. وہ گارڈ بتا رہا ہے کہ کل
جب تم نکلے تھے تب بھابھی بھی باہر ہی موجود تھی، لیکن جب وہ پانی پی کر واپس آیا تو بھابھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ سمجھا کہ بھابھی ولا کے اندر ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ باہر چلی گئی۔ عمر نے آ کر پریشانی سے بتایا تو ایول کو اپنا آپ سرد پڑتا محسوس ہونے لگا۔ تو کیا وہ کل اس کے جانے کے بعد ہی موقع دیکھ چلی گئی تھی؟ لیکن کہاں گئی اور کیوں؟ ایول کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عمر پتہ کرو، ہو سکتا ہے وہ اپنے پیرنٹ سے ملنے گئی ہو۔ ایول نے اسے دیکھ سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلاتا وہاں ویلا سے نکل گیا۔ ایول نے اپنا فون نکالتے اس کی لوکیشن ٹریس کرنی چاہی، لیکن وہ ویلا کی شو ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور کمرے میں آتے اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائی پر روحی وہاں نہیں تھی، لیکن وہ بینگلز وہیں ڈریسنگ پر پڑے تھے جن میں وہ ٹریکر چپ موجود تھی۔ ایون نے ان بینگلز کو دیکھتے غصے سے اپنے ہاتھ کو مکہ بنا کر سامنے موجود شیشے پر دے مارا، جس سے کانچ کے کرچیوں میں زمین پر بکھرنے لگا۔ آریان کے ہاتھ سے تیزی سے رستا خون زمین پر گرا تھا، لیکن اسے پرواہ ہی نہیں تھی، کیونکہ جو تکلیف روحی کے جانے سے ہو رہی تھی، یہ تکلیف اس کے آگے اسے کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ ایول تم ٹھیک ہو؟ وہ جو شور کی آواز سن کر اوپر آئی تھی، سامنے کا منظر دیکھ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سر لہجے میں کہتا اپنے فون کو وہیں رکھتا واش روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے فضا نے افسوس سے اس کا کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ ایول تمہارے ہاتھ سے خون نکل ہے، وہ دھیرے سے بولی اور فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاس آئی تو ایول نے قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ میں کر لوں گا، تم جاؤ، وہ سرد مہری سے کہہ کر اپنا ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگا تو وہ بھی وہاں سے چلی گئی اور پھر کچھ سوچتے فون نکال کر علی کو نمبر ملایا۔ وہ لاؤنج میں موجود تھا جب ملک اور ادریس وہاں آئے۔ انہیں دیکھتے وہ ان سے مل کر واپس وہیں موجود صوفے پر بیٹھ گیا اور ان کو بھی بیٹھنے کا کہا تو وہ فوراً ہی اس کے سامنے موجود صوفے پر ہی بیٹھ گئے۔ کہو ملک، کیسے آنا ہوا؟ اکبر نے ہلکی مسکراہٹ سے پوچھا۔ آج شام میں نے پارٹی رکھی ہے، امید کرتا ہوں تم ضرور آؤ گے، ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ ضرور آؤں گا، مگر کیا تم نے آج کی پارٹی میں اپنے سب پارٹنرز کو بلایا ہے؟ وہ آگے کو ہوتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ہاں، سب کو بلایا ہے، اور ایک راز کی بات کہ جہاں پارٹی ہوگی وہاں کیمرے بھی لگوائے ہیں، وہ انتہائی خوشی سے بتانے لگا۔ ٹھیک کیا، لیکن ہر لمحہ ہوشیار رہنا چاہیے، وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ناول میں رکھتے بولا۔ ہاں، اسی لیے پہلے سارا سیکیورٹی سسٹم سیٹ کیا ہے تاکہ ہر آنے جانے والے کی خبر رہے۔ ملک نے ہاں میں سر ہلاتے سرد لہجے میں بتایا، کیونکہ اس کے دماغ میں مسلسل ایول ہی گھوم رہا تھا۔ ان لڑکیوں کا کیا ہوا؟ وہ پہنچا دی؟ اکبر نے سوال پوچھا تو ملک نے ایک نظر حیدس کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ابھی میں نے ان لڑکیوں تک نہیں پہنچ سکا، وہ شرمندگی سے بولا۔ تو پھر کب تک پہنچو گے؟ اکبر نے سرد لہجے میں کہا۔ اس سے کام کے معاملے میں دیر پسند نہیں تھی، ایک ہفتے بعد ایک بڑی ڈیل کرو اور کافی ساری لڑکیاں ایک ساتھ ان تک پہنچا دینا، اور آدھی رقم تمہاری، آدھی رقم میری۔ وہ سنجیدگی سے آنکھوں میں چمک لیے بولا تو اکبر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن اگر اس دن ڈیل میں کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو اپنا حال سوچ لینا، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو ملک نے ہنکارا بھرا اور پھر کچھ ہی دیر میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اکبر کی پرسوچ نظریں دور تک اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ جو ابھی اسے اٹھانے کی نیت سے کمرے میں آئے تھے، اچانک اس کے فون کی طرف متوجہ ہوئی جہاں اسکرین پر فضا کا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ کیوں فون کر رہی ہے؟ وہ ناک سگیڑتی بولی اور فون کو اٹھاتے ہی اس کان سے لگایا۔ ہیلو، کون ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو دوسری طرف فضا نے منہ بسورا اور اس وقت کسی کی کوئی فضول بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں فضا، مجھے علی سے بات کرنی ہے ابھی، وہ اپنے لہجے کو نارمل بناتے بولی۔ کوئی کام ہے تو مجھے بول دو، جب علی اٹھیں گے تو میں بتا دوں گی۔ رابعہ نے گھور کر پہلے فون کو دیکھا اور پھر انتہائی تحمل سے کہا، جبکہ اس کی بات سنتے فضا نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں، کام ہی ہے، علی اٹھے تو اسے کہنا آریان بلا رہا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے، فضا نثر لہجے میں کہتے فون بند کر دیا تو رابعہ بھی آریان کا نام سن کر پریشانی سے فون رکھتے علی کی طرف بڑی جو سکون سے سو رہا تھا۔ علی اٹھے جلدی، وہ گھبرائی سی سے بولی، ورنہ وہ کبھی نہ اٹھتا۔ یار، کیا مسئلہ ہے؟ علی نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ آپ اٹھے پھر بتاتی ہوں، وہ اس کا بازو پکڑتے اسے اٹھانے کی کوشش کرتی بولی۔ ایسے ہی بتاؤ، اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے اوپر گراتا بولا تو رابعہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایسے بتانے والی بات نہیں ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے اپنے کمر پر رینگتا اس کا ہاتھ ہٹاتے بولی تو وہ گرفت مضبوط کر گیا۔ اچھا، تو پھر کیسے بتانے والی بات ہے؟ علی نے کروٹ بدلتے اس پر جھکتے کہا تو رابعہ نے آنکھیں بھیچی۔ وہ اسے دیکھ مسکراتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا، جبکہ وہ تیز ہوتی دھڑکنوں سے اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے پوروں سے چھوتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ بچہ ضائع ہونے وہ فضا کا فون آیا تھا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے،
فضا کا فون آیا تھا، بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جلدی سے بول کہ کہیں وہ پھر سے اسے بولنے کا موقع ہی چھین لے۔ اوہ، تو اسی لیے اتنی ہڑبڑاہٹ میں اٹھا رہی تھی۔ علی نے اسے گھورا تو رابعہ نے جلدی سے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی مجھے بھائی کی فکر ہو رہی ہے، اسی لیے اب آپ جلدی سے ان کے پاس چلے جائیں۔ وہ فکر مندی سے بولی تو علی نے اٹھتے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم میرے کپڑے نکالو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پتہ نہیں اب اسے کیا بات کرنی ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو کر بولا اور وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ تب بھی سن سی بیٹھی وہیں آریان کے بارے میں سوچنے لگی۔ علی فریش ہو کر آیا تو اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھ اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ علی نے محبت سے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، میں بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اٹھی سنجیدگی سے بولی، واہ بہت اچھی بیوی، مجھ سے بہت اچھا بیوی، مجھ سے اچھا تو وہ ہے جسے تم سوچتی ہو۔ علی نے منہ بناتے شکوہ کیا، اف علی کتنا جلتے ہیں آپ میرے بھائی سے۔ وہ جلدی سے بول کر باہر بڑھنے لگی تو علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ہاں تو کیا کروں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ منہ بنا گیا۔ اچھا تو پھر کیا کروں؟ رابعہ نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس مجھے سوچا کرو، وہ نرمی سے بولا۔ اوکے، اب جلدی سے ریڈی ہو، رابعہ نے مسکراتے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ تو وہ سر جھٹکتا چینج کرنے کے غرض سے چینجنگ روم میں چلا گیا۔ رابی میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ لاؤنج میں آتے اسے ٹی وی لاؤنج میں مصروف دیکھ بولا اور سر چومتے مسکرایا، جی آپ بھی اپنا خیال رکھے گا، خدا حافظ۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی محبت سے بولی تو علی مسکراتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں تھا جب نیچے سے آتے مسلسل شور کی طرف متوجہ ہوا، جہاں سے کافی آوازیں آ رہی تھی۔ آریان نے اپنے قدم نیچے کی طرف بڑھائے تو سامنے ہی سارگنگ، علی، فضا، عمر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ علی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا اور ان سے باتیں کر رہا تھا۔ آریان کو دیکھا اس کی طرف بڑھا، کیسے ہو علی؟ علی نے اسے ملتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ رابی کیسی ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا تو علی نے مسکرا کر اسے دیکھا، کیونکہ اسے کل علی نے ہی میسج کر کے بتایا تھا کہ رابی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور رابی بھی بالکل ٹھیک ہے، علی مسکراتے کہا۔ تم بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ علی نے کچھ وقفے سے کہا تو آریان نے عمر اور فضا کو دیکھا جو بت بنے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا علی، کل میں اسے یہیں ولا میں چھوڑ کے گیا تھا، لیکن آج جب کچھ دیر پہلے آیا تو وہ یہاں نہیں تھی، آریان نے اس کے ساتھ بیٹھتے کہا تو علی اس کی بات اور پریشانی کو سمجھتے ہاں میں سر ہلا گیا۔ تم نے اس کے گھر پتہ کروایا؟ علی نے سوال پوچھا۔ میں نے معلومات کی ہے ان کے گھر بھی، لیکن وہ وہاں نہیں ہے، عمر نے آریان کو دیکھتے بتایا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں پورا ولا چیک کر چکا ہوں، وہ یہاں بھی نہیں ہے، آریان نے سر لہجے میں کہا اور کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ملک کی لوکیشن ٹریس کرو اور ہر فون کال بھی ہیک کرو، کیونکہ اس کے سوا وہی روحی کو کوئی اغوا نہیں کر سکتا۔ وہ سرد مہری سے بولا تو فضا نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے بھابی ملک کے پاس نہیں، عمر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے بتایا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ آریان نے ابرو اچکا، وہ پہلے ہی غصے میں تھا اور اب عمر کی بات سن کر مزید غصے سے بولا، کیونکہ ملک نے آج ایک بہت خاص پارٹی رکھی ہے جس میں آپ اور علی سر بھی انوائٹڈ ہے اور ملک اس میں مصروف ہے، اسی لیے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کا خاص آدمی بھی تو کل رات مجھ سے گولی لگنے کی وجہ سے زخمی تھا، تو وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ عمر نے اسے دیکھتے ساری انفارمیشن دی تھی، جبکہ علی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پارٹی میں جانے سے پہلے ملک کے گھر کی چھان بین کرو، میں اس کی دوسری جگہوں پر روحی کو ڈھونڈتا ہوں، جیسے ہی تم میں سے کسی کو وہ ملے مجھے انفارم کرنا، اور اگر نہ ملے تو واپس یہاں آ جانا۔ ایون نے ان سب کو دیکھتے سختی سے بے تاثر لہجے میں کہا تو وہ بھی اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلا گئے۔ ایون اس پارٹی میں جانا بہت ضروری ہے کیونکہ آج وہاں اکبر بھی موجود ہوگا، علی نے اسے دیکھتے پارٹی میں جانے کا اہم مقصد بتایا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ گہرا سانس لیتا بولا۔ وہ مسلسل روحی کا سوچ رہا تھا جو نہ جانے کہاں تھی۔ آج شام ہم سب پارٹی میں جائیں گے، لیکن بہت احتیاط سے، کیونکہ یہ کوئی جال بھی ہو سکتا ہے، اور اکبر کی آریان سے دشمنی تو سب جانتے ہو، آریان نے انتہائی غصے سے کہا۔ وہ پہلے ہی اکبر کے آنے سے رابعہ کو لے کر پریشان تھا اور اب روحی کی وجہ سے مزید پریشان ہو گیا تھا۔ ایول صحیح کہہ رہا ہے، اتنی خاموشی سے بیٹھنے والے تو وہ بھی نہیں ہیں، کوئی جال تو بن رہے ہوں گے ہمارے خلاف۔ سارگنگ نے اپنے فون ایول کی طرف بڑھاتے کہا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا، لیکن پھر اس کے فون کی طرف متوجہ ہوا جہاں ولا کے باہر کا منظر دکھ رہا تھا، جہاں کچھ لوگ بار بار کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہے تھے۔ وہ لوگ آریان پر نظر رکھے ہوئے تھے، علی نے پریشانی سے کہا تو ایول نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ان کی نظریں صرف مجھ پر نہیں بلکہ ہم سب پر ہیں، ایول نے اسے دیکھتے حقیقت سے آگاہ کیا۔ ایول تو اب ہم کیا کریں؟ فضا نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ ہمارا کسی کا بھی مین گیٹ سے جانا ٹھیک نہیں، اس لیے ہم سب ولا کی دوسری طرف ایک راستہ ہے وہاں سے جائیں گے، انہیں جواب دیتے کہا اور ان سب کے ساتھ دوسری طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بھی حیران پریشان سے اس خفیہ راستے کو دیکھتے ایول کے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ وہ سب باہر آتے ہیں اپنے اپنے راستے کی طرف بڑھ گئے تھے، کیونکہ انہیں رات ہونے سے پہلے ایول کے آرڈرز فالو کرتے روحی کو ڈھونڈنا تھا جس میں ایول کی جان بستی تھی۔ سر وہ لڑکی کل سے کچھ بھی نہیں کھا رہی، وہ اپنے کمرے میں تھا جب
निहात ने परेशानी से बताया तो इसके माथे पर बल पड़ने लगे। क्यों? अभी रात ही तो वो इस लड़की को समझा कर आया था कि कोई तमाशा ना करे और खामोशी से रहे। वो गुस्से से अपने कमरे से निकल कर इस लड़की के कमरे की तरफ बढ़ा, जिसमें इसका दिमाग ख़राब कर देता। लड़की, क्या मसला है तुम्हारा? वो कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोल कर अंदर दाखिल हुआ। सख्त लहजे में कराया तो वो खौफ से इसे देखने लगी। मुझे यहाँ से जाने दें, वो रोती मिन्नत भरे लहजे में बोली। लेकिन यहाँ इसकी मिन्नत सुनने वाला कोई नहीं था। तुम्हें शायद प्यार की ज़बान समझ में नहीं आती, तुम भी बिल्कुल अपने बाप की तरह ढीठ हो। वो इसके बाल पकड़ते से फाके से बोला तो वो लड़की दर्द से अपनी आंखें मींच गई। आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों रखा है? यहाँ वो तकलीफ से बोली। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ और तुम्हें अब हमेशा यही रहना है। वो तहम्मुल मगर संजीदगी से कहर बरसाती नज़रों से इस लड़की के वजूद पर डालते बोला। इसे ये लड़की इस वक्त जहर लग रही थी जो इसी की बात मान नहीं रही थी। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो जो कहता हूँ सिर्फ वो करो और छोड़ो इसका गाल और इसे छोड़कर वो इसे छोड़कर इसका गाल थपथपाता बोला और बाहर की तरफ बढ़ने लगा था जब इसके कानों में इस लड़की की आवाज़ आई। मुझे जाना है। और इसे अपने पास आते देख दोबारा से बोली तो वो मज़ीद अभी कुछ बोलती कि इस इंसान ने ज़ोर से इसके बाल पकड़ते इसका सर दीवार पर दे मारा, जिससे वही एक दिलखराश चीख गूंजी थी जो कि इस लड़की की थी। और फिर वो शिद्दत से रोने लगी। इसके सर से खून बहुत तेज़ी से बह रहा था, जिसके चेहरे को भी खून से तर कर रहा था। अब जाने का मत कहना। और खामोशी से खाना खाकर तैयार हो जाओ, मुझे दोबारा ना आना पड़े, वरना वो शख्स इसका चेहरा ऊपर करता शैतानी मुस्कुराहट से वार्न करता बोला तो वो जल्दी से सर हिला के, जिसे देख वो शख्स कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वहाँ मौजूद दो मुलाजिमों ने तरस खाती नज़रों से इस लड़की को देखा और फिर हुक्म की तामील करती इसके माथे पर पट्टी कर इसे खाना खिलाकर कमरे से चली गई। एक एक जगह इसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, यहाँ तक कि वो मलिक के भी हाथ साथ हर खुफिया साथ चेक कर चुका था, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी, जिससे वो मज़ीद परेशान हो रहा था। और अगर कि उन्होंने इसे कहीं और छुपाया होता तो इन्हें भी वो ज़िंदा छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। वो सोच रहा था कि बस एक बार वो वापस आ जाए। इसका दिमाग तो वो सुबह सही ठिकाने लगाता कि वो दोबारा से इसे छोड़कर ना जा सके। इसके जज्बातों को, इसकी सारी हकीकत को जानते हुए भी वो इससे दूर गई थी। इसके बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं समझी थी। रूही, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। डैम इट, तुमने अच्छा नहीं किया। वो रास्ते में वीरान जगह पर गाड़ी गुस्से से बेकाबू होते स्टीयरिंग पर हाथ मारते बोला, डोल कहाँ हो, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? वो तकलीफ से बोला था, इसके लहजे में मौजूद तड़प अगर कोई और महसूस करता तो शायद इसकी किस्मत पर रश्क करता जो सिवल को तड़पा रही थी। मेरा दिल तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा है, वो सरगोशी में बोला। वो जिससे मुखातिब था वो तो वहाँ थी ही नहीं। मेरी चिड़िया, वापस आ जाओ, वरना मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, खुद को ख़त्म कर दूंगा, बस तुम आ जाओ। वो इंतहाई तड़प से बोला कि तब एक आंसू आंख से बहता बेमोल हो गया था। हाँ, वो युवल इस चिड़िया के लिए रो रहा था, जिसकी कैद में इसके दिल का अपनी इस जो इसकी कैद में आकर इसका दिल अपनी कैद में करके खुद इसकी कैद से निकल गई थी। रूही, तुम्हें एक दिन नहीं देखा तो मेरी जान निकल रही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी दूरी में जीते जी मर जाऊंगा। वो इसके अक्स से मुखातिब होता बोला और इस वक्त खुद को इंतहाई बेबस महसूस कर रहा था। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा भी दूंगा। वो जुनूनियत से स्टीयरिंग पर ज़ोर से हाथ मारता कराया। तुम्हें मेरे गुस्से से डर लगता था ना? तो मैं अब अपने आप तो मैंने तो मैंने अपना आप तुम्हारे लिए बदल लिया। लेकिन मुझे क्या मिला तुमसे मोहब्बत में? सिर्फ तुम्हारा दूर जाना। लेकिन अब तुम ईमल की मोहब्बत नहीं, जुनूनियत देखोगी जो तुम्हें एहसास दिलाएगी कि तुमने गलत किया। और फिर काफ़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हो तो वहाँ से गाड़ी विला की तरफ बढ़ा ले गया। वो घर आए तो सब लाउंज में ही तैयार मौजूद थे। ईवल को देख परेशान हो गए थे, जो इन्हें बिना देखे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। उमर, ईवल को बताओ कि अकबर के लोग जो हम पर नज़र रख रहे थे, हो सकता है भाभी इनके पास हो। सार्गिन ने परेशानी से कहा, हाँ हो सकता है। हमारा शक पहले इनकी तरफ क्यों नहीं गया? और वो इसके बात को समझता बोला तो फिजा ने इन दोनों को घूर कर देखा। बहुत ही कोई कम अकल हो तुम सब, वो नाक से करती बोली, जबकि इसकी बात पर इन दोनों ने आंखें घुमाते ही से देखा। हाँ, तुम तो बहुत समझदार हो, तो फिर तुम्हें क्यों ये बात याद नहीं आई? सार्गिन ने संजीदगी से इसे कहते घूरा। क्योंकि इवल का राइट हैंड तो ये है ना, इसे पता होना चाहिए था। वो उमर को देख तंजिया बोली, इवल का राइट हैंड हो और मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कोई। उमर ने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया, जबकि उमर के इतने शदीद रिएक्शन पर फिजा ने परेशानी से सार्गिन को देखा। मुझे क्या देख रही है? तुम्हारी वजह से गया है। वो दांतों की नुमाइश करता बोला तो फिजा ने इसे देखा था। कमीने इंसान, मुझे क्या पता था कि वो गुस्सा हो जाएगा। वो दांत पीसती बोलकर खुद भी बाहर की तरफ बढ़ी, जहाँ से कुछ देर पहले उमर गया था। सॉरी उमर, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं तो बस वो इसे मेन गेट के पास खड़े देखते इसके पास आती तेजी आवाज़ में बोली तो उमर, जो बाहर का जायज़ा ले रहा था, एक झटके से मुर्रा फिजा के मुंह पर हाथ रखकर इसे चुप करवाया। पागल लड़की ने हम पर शक हो जाएगा। वो बाहर खड़े इन दो लोगों की तरफ इशारा करते इसके कान में सरगोशी से बोला, जो मुसलसल इधर से उधर टहलते बार बार गेट की तरफ देख रही थी।
مجھے چھوڑا اندر آیا تو فضا نے اس کے چھوٹتے ہی گہری سانس لی، اور وہ لوگ کچھ پلان کر رہے تھے، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ان کی باتیں سنی تھی، اور وہ یہاں اندر آ کر کچھ تلاش کرنے کی بات کر رہے تھے۔ وہ اچانک سے فضا کے پاس ہوتے اس کے لبوں کے کنارے پر پھیلی لپسٹک کو اپنے پوروں سے صاف کرتے دھیمے سے بولا، جبکہ وہ سنسی اپنے چہرے پر اس کے لمس کو محسوس کرتی اس کی بات سن رہی تھی۔ تو ہم انہیں پکڑ کر خود ہی سچ معلوم کر لیتے ہیں نا، وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ فضا نے پرسوچ نگاہوں سے عمر کو دیکھتے کہا، ایسے انہیں شک ہو جائے گا۔ عمر نے پریشانی سے کہا، نہیں، ایسے ہم حقیقت تک پہنچ جائیں گے، اور ویسے بھی آج یا کل ایول خود ہی اکبر کو بتا دے گا کہ آریانی ایول ہے۔ وہ دماغ چلاتی بولی تو عمر نے اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک دیکھتے بے ساختہ سر ہاں میں ہلایا، اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر اس کی بات پر عمل کرتے باہر کی طرف بڑھ گیا، جہاں فضا بھی سر جھٹکتی اپنی گن کو نکالتی ان کے پیچھے گئی تھی۔ ایول، تمہیں کچھ بتانا ہے؟ وہ ڈارک تھری پیس میں تیار سا نفاست سے بال سیٹ کیے، چہرے پر سر تاثرات سجائے، سرخ براؤن آنکھیں لیے نیچے آ رہا تھا، جب سارگین نے اس کے پاس آتے کہا، بتاؤ، ہم پہلے ہی لیٹ ہیں۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں موجود گھڑی میں ٹائم دیکھتا سرد مہری سے بولا تو وہ لبوں پر زبان پھیرنے لگا، ایول اکبر کے جو لوگ ہم پر نظر رکھے ہیں، بھابھی کے بارے میں ان کو کچھ پتا ہوگا۔ سارگین نے کہا، ہاں، ہو سکتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تو پھر کیا کریں؟ ان لوگوں کا جو مسلسل ہم پر نظر رکھے ہمارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ سارگین نے پوچھا، سی کے ٹیم کو آرڈرز دو، جو بھی ہم پر نظر رکھے ہیں نظر آئے، جو بھی ہم پر نظر رکھتے نظر آئیں، اسے مار دو۔ وہ انتہائی شفقت سے بولا، وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا سارگین، ہر جگہ کہیں بھی میری بیوی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور میری دشمنی اکبر اور ملک کے سوا کسی سے نہیں، تو یقیناً ان سب میں بھی وہی ملوث ہوں گے، لیکن اس بار وہ ہوشیاری سے چل رہے تھے تاکہ ہم ان تک پہنچ نہ سکے۔ ایول نے کچھ سوچتے سپاٹ انداز میں کہا، ہاں، تمہیں ایک اور بات بتانی تھی، ملک آج صبح ہی اکبر سے ملنے گیا تھا۔ سارگین نے بتاتے نظر سامنے مرکوز کی، جہاں سے فضا اور عمر آ رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی سرتور کوشش کر رہے تھے آریان کو مار کر ایول کا بھی پتہ چلا سکے، لیکن مجھ پر ہاتھ ڈالنا ان کے لیے مسئلہ نہ بن جائے، اس لیے وہ پیٹھ پیچھے وار کر رہے ہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا، ایول، ہم نے اکبر کے 3 لوگوں کو جو ویلا کے باہر تھے پکڑ لیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی زبان نہیں کھول رہا، اور اس کے پاس آتے بولی تو ایول نے اسے دیکھا، چلو دیکھتے ہیں کیسے منہ نہیں کھولتے، ایول نے بے تاثر لہجے میں کہا، اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے، جبکہ فضا، عمر، سارگین نے بھی اس کے پیچھے ہی قدم بیسمنٹ میں بنے سر کی طرف بڑھائے تھے۔ ایول نے وہاں سیل میں قدم رکھا ہی تھا تو سامنے 3 آدمیوں کو کرسی سے بندھا دیکھ ان کی طرف بڑھا، جبکہ وہ تینوں آدمی ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے تھے، لیکن ان کو دیکھ کر ہی خاموش ہو گئے تھے۔ یہاں کیا کر رہے تھے؟ عمر نے آگے بڑھتے ایک سے سرد مہری سے پوچھا، جانے تو ہمیں، ان میں سے ایک شخص چیخ کر بولا۔ ایول، جس کا پہلے ہی دماغ روحی کی وجہ سے خراب تھا، اس شخص کے چیخنے پر اچانک سے گن نکالتے اس پر فائر کر دیا، جس سے باقی 2 شخص جو کچھ بولنے ہی والے تھے خوف سے اسے دیکھنے لگے۔ جلدی بولو، کیوں نظر رکھ رہے تھے ہم پر؟ سارگین ان میں سے ایک کے منہ پر مکہ مارتے کرایا، ہمیں بس تم لوگوں پر نظر رکھنے کا کہا تھا تاکہ تم لوگوں کو نکلتے ہی یہاں آگ لگاتے۔ ان میں سے ایک نے رہتے بتایا، کس نے کہا ہے؟ کس کے کہنے پر کر رہے ہو یہ سب؟ آریان نے گنی شخص کے سر پہ مارتے پوچھا، وہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں بس ایک فون آیا تھا کہ تم لوگوں پر نظر رکھنی ہے اور یہاں آگ لگانی ہے، جس کے ہمیں پیسے ملیں گے۔ اور وہ دونوں اپنی صفائی میں بولے تھے، کیا اکبر کے پاس کوئی لڑکی ہے؟ وہ اس شخص کے پاس آتے کراتے پوچھنے لگا، ہاں، ایک لڑکی ہے، لیکن وہ اکبر کی بھتیجی ہے، وہ جلدی سے بولا، جبکہ وہ پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن پھر سر جھٹک گئے۔ گڈ، اتنا سچ بتانا، اب تمہیں انعام تو ملنا چاہیے نا؟ آریان نے کہتے گن سے ان پر فائر کر دیے، جبکہ وہ تینوں خوف سے ایول کو دیکھ رہے تھے۔ ایول ان تینوں لاشوں پر نظر ڈالتا سیل سے باہر کی طرف بڑھا، تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئے تھے۔ اکبر کی ساری انفارمیشن نکلواؤ، اور جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں ان کی بھی ساری انفارمیشن نکلوانا، مجھے سینڈ کرنا۔ وہ عمر کا کہتا سارگین کی طرف مڑا، فضا، تم ایک کام کرو، پولیس کو اکبر کے گھر کا ایڈریس دو اور کہو کہ وہاں بہت ساری لڑکیاں اغوا کر کے رکھی گئی ہیں، انہیں کہنا یہ خبر پکی ہے، اور اسی لیے فوراً ہی اس کے گھر کی تلاشی لیں، لیکن اس سے پہلے عمر اور سارگین، ہم دونوں اس گھر کی پوری تلاشی لو گے۔ تم اور سارگین اس گھر کی پوری تلاشی لوگے، اور فضا گاڑی میں تم لوگوں کا انتظار کرے گی، اور جیسے ہی تم لوگ واپس آؤ گے یہ پولیس کو انفارم کر دے گی۔ سنجیدگی سے انہیں سمجھاتے وہ کہنے لگا تو وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگے، لیکن اچانک، اکبر کے گھر کی تلاشی کیسے لیں گے؟ وہ الجھی نظروں سے بولا، میں وہاں پارٹی میں جا رہا ہوں، اکبر اور ملک بھی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ان سب میں اس کے ساتھ ملوث میں وہاں پارٹی میں جا کر اکبر اور ملک اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ان سب میں ان کے ساتھ ملوث ہیں، اسی لیے تم وہاں دیکھنا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بھتیجے کو بھی وہیں چھوڑ کر آیا ہو، جس کو ہم اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر
وہاں تمہیں کوئی بھی ایسی لڑکی نہ ملے تو تم لوگ مجھے میسج کر دینا، پھر ہم پارٹی میں اکبر کو اندھیرا کر کے سیل میں لے کر جائیں گے، ایول نے انہیں سمجھاتے بتایا۔ ٹھیک ہے ایول، اپنا کام دھیان سے کریں گے، ہم اپنا کام دھیان سے کریں گے، وہ زور سے کہتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تو ایول بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتا زن سے گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ وہ جو گھر سے نکلنے ہی لگا تھا، اچانک آریان کی کال پر جلدی سے کال یس کرتا کان سے لگایا گیا۔ ہیلو علی، تم کہاں ہو؟ اس وقت وہ گاڑی ڈرائیو کرتے علی کا خیال آنے پر اسے کال کرنے لگا، جو فوراً اٹھا لی گئی۔ میں گھر پر ہی ہوں، بس نکلنے ہی لگا تھا، تمہاری کال دیکھ کر رک گیا۔ علی نے اس کی آواز میں پریشانی نوٹ کرتے اسے بتایا۔ صحیح کیا، اب میری بات دھیان سے سنو علی، اپنا اور رابی کا سامان پیک کرو اور میں تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، وہاں چلے جاؤ اور بے فکر رہو، میں نے وہاں سب انتظامات کرا دیے۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ آریان سب ٹھیک تو ہے؟ علی نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے علی، اکبر نے اپنے آدمیوں کو ولا میں آگ لگانے کا کہا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے وہ آدمی جو وہاں آگ لگانے کے لیے آئے تھے وہ ہمارے ہاتھ آ گئے، جس کا اکبر کو اگر معلوم ہوا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں تم رابعہ کو لے کر یہاں سے سیف جگہ پر چلے جاؤ، کیونکہ وہ رابعہ کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ پریشانی سے بولا۔ دیکھو آریان، تمہاری بات اور پریشانی ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں سے یوں بالکل نہیں جائیں گے، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ دوسری طرف آریان کا دماغ گھوم گیا۔ پاگل ہو گئے ہو علی تم، اگر اس نے رابعہ کو ڈھونڈ لیا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، وہ غصے سے کرایا، نہیں ڈھونڈ پائے گا، تم فکر مت کرو، فی الحال میں ابھی پارٹی میں آ رہا ہوں، علی نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے علی، جو دل میں آئے کرو وہ کرو، لیکن اگر میری بہن کو ایک بھی خراش آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آریان نے اسے کھلے لفظوں میں وارن کیا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے علی نے مٹھیاں بھینچے فون بند کر دیا۔ یا آپ اتنا تیار ہو کر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کمرے سے نکلا تو رابعہ نے اسے آبرو چکا کر پوچھا، جبکہ وہ اس کے انداز پر مسکرائے۔ ایک بزنس پارٹی ہے، وہاں جا رہا ہوں، وہ دھیرے سے کہتے اس کے پاس آیا۔ اچھے شوہر پارٹیز میں نہیں جاتے، وہ اس کے کندھے سے نہ نظر آنے والی دھول صاف کرتے سنجیدگی سے بولی۔ اوہ، تو پھر تم مجھے برا شوہر ہی سمجھ لو، وہ اس کی ناک کو لبوں سے چھوتے بولا۔ نہیں، آپ اچھے شوہر ہیں، وہ لاڈ سے اس کے گلے میں باہیں ڈالے بولی تو علی نے بھی اس کے کمر میں بازو حائل کر دیے۔ اچھا تو پھر اپنے اچھے شوہر کی بات کیوں نہیں مانتی؟ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیے بولا۔ مانتی تو ہوں آپ کی ساری باتیں، وہ فٹ سے بولی۔ اچھا تو پھر مجھے جانے کیوں نہیں دے رہی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیونکہ وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا اور اب وہ جانے بھی نہیں دے رہی تھی۔ پارٹی پر جانے کے علاوہ کچھ بھی کہیں مان جاؤں گی، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے بولی۔ تم صرف پارٹی میں جانے دینے کے لیے مان جاؤ، چاہے پھر باقی کچھ نہیں ماننا، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ یعنی پارٹی میں آپ کا جانا ضروری ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہاں بہت ضروری ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ریڈی ہو کر آئی، پھر ساتھ چلتے ہیں، اور اس کی باہوں کا گھیرا توڑ کر بولی۔ تم وہاں نہیں جا سکتی، بات کو سمجھا کرو، وہ اس کا بازو پکڑتے بے تاثر سے لہجے میں بولا، جبکہ رابعہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو پھر آپ بھی نہ جائیں، وہ حکم کرنے والے انداز میں بولی۔ کیوں نہ جاؤں؟ کہا ہے نا بزنس پارٹی ہے، لیکن پھر بھی تمہیں تو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ غصے سے اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولا۔ تو رابعہ نے خوف سے 2 قدم پیچھے لے، جبکہ براؤن آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ سوری، آپ چلے جائیں، وہ سہمے لہجے میں بولی اور اسے اپنا بازو چھڑوا کر کمرے میں چلی گئی۔ علی نے غصے سے اپنے مٹھیاں بھیجی اور اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر کے اسے تکلیف دے گیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس آیا، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا اور علی نے غصے سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ رابعہ، دروازہ کھولو، وہ باہر سے آتی ہی تیز آواز میں بولا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تو وہ سرد سانس خارج کرتے آنکھیں نیچے کھولی اور ٹائم دیکھا، جو اسے لیٹ ہونے کا بتا رہا تھا۔ رابعہ، میں جا رہا ہوں، اگر بات کرو گا آ کر بات کروں گا، وہ تیز لہجے میں بولا۔ تو کمرے میں بیٹھی رابعہ اس کی بات سن اور شدت سے رو دی۔ علی نے جب پھر کوئی جواب نہ پایا تو خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے گھر کی خوشیاں چھیننے والے کو ایک بار دیکھنا چاہتا تھا اور اسے بتانا چاہتا تھا کہ جس بیٹی کو وہ دنیا کے کونے کونے میں ڈھونڈ رہا ہے وہ اس کے پاس ہے، جس پر وہ اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دے گا۔ یار، ایک تو اندھیرے میں بیٹھی ہوں میں، 11 بج رہے ہیں رات کے اور مچھر کاٹ رہے ہیں۔ وہ گاڑی سے نکلتا اندر کی طرف بڑھا، جہاں ہر مشہور ہستی موجود تھی، ادھر ادھر مصروف تھی۔ ابھی وہ مزید آگے بڑھتا کہ کسی کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کر کے مڑا اور علی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی۔ وہ بے رخی سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک گیا۔ یار ناراض تو نہ ہو، وہ اسے گلے سے لگاتا بولا۔ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی فی الحال حد میں رہو، آریان نے سرد لہجے میں کہنے پر علی نے منہ بنایا۔ میں آج اپنے سسر جی سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں، وہ دھیرے سے لبوں پر مسکراہٹ سے جائے بولا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ چلو پھر ابھی تمہاری بے چینی دور کر دیتے ہیں، آریان نے سامنے کی طرف دیکھتے سرد مہری سے کہا اور اپنے قدم بھی اس کی طرف بڑھائے تو علی بھی اس کے ساتھ ہی بڑھا۔
ملک صاحب کیسے ہیں؟ آریان نے اس کے پاس آ کر سنجیدگی سے کہا تو ملک جو کسی باتوں میں مصروف تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بالکل ٹھیک، اور تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، وہ خوش دلی سے بولے، اور علی سے بھی ملا۔ آنکھیں خوش کیوں نہ ہوتا، یہ پارٹی اس نے اس سے ڈیل کرنے کے لیے ہی تو رکھی تھی۔ ویسے اچانک یہ پارٹی خیریت تو ہے؟ وہ لہجے کو نرم رکھتے بولا۔ ہاں بس ایک پرانے دوست کے واپس آنے کی خوشی اور تمہارے ساتھ ڈیل کرنے کی خوشی میں سوچا کیوں نہ پارٹی رکھ لی جائے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا، جبکہ ادریس بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی نظر آریان کے ہاتھ میں موجود گھڑی پر پڑی۔ اسے لگا اس نے پہلے بھی اس گھڑی کو کہیں دیکھا ہے، اور پھر کافی دیر کے بعد اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تو وہ سائڈ پر ہو کر اپنے فون میں کچھ دیکھنے لگا۔ تو پھر ہم بھی آپ کے دوست سے ملنا چاہیں گے، علی نے کہتے ملک کے چہرے کا تاثر جاننے کی کوشش کی۔ کیوں نہیں ملواتا ہوں ملک صاحب، ملک مسکرا کر ان دونوں سے کہتا ایک سائڈ پر کھڑے اکبر کے پاس آیا، جس کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی بھی موجود تھی، لیکن وہ لڑکی اور اکبر کی پشت ان کی طرف تھی، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکے کہ وہ کون ہے۔ اکبر، اس سے ملو، یہ ہے بزنس مین آریان مرتضیٰ، اور یہ اس کا پارٹنر اور دوست علی وقار۔ ملک نے اسے اپنی طرف سے متوجہ کرتے بتایا تو اکبر نے پلٹتے ملک کے ساتھ کھڑے دونوں لڑکوں کو دیکھا، جو کہ کافی پرکشش تھے۔ انہیں تو سب ہی جانتے تھے، لیکن مجھ سے زیادہ نہیں۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ اکبر نے سنجیدگی سے آریان کو دیکھتے کہا، جبکہ آریان کے لب ایک طرح سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بالکل، آخر رشتہ داری ایسی ہے، وہ طنزیہ بولا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ملک نے اپنی طرف پشت کیے کھڑی لڑکی کو دیکھ آئی برو چکا کر پوچھا تو علی اور آریان نے بھی اس لڑکی کو دیکھا، جو ڈارک بلو ساڑی جو کہ بیک لیس تھی پہنے، بالوں کو پشت پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں فوراً ہی نظریں دوسری طرف پھیر کے میری بھتیجی اور سائم کی منگ، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ بھی مڑی، لیکن سر جھکا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ اور ہاں، تم نے بتایا تھا؟ ملک نے اس لڑکی کو دیکھ ازواج میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ آریان علی ابھی وہیں کھڑے تھے، لیکن ان کی نظر اس لڑکی پر نہیں پڑی، اکبر پر تھی، جو خود بھی ان کی طرف متوجہ تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ اکبر نے ملک کے جانے کے فوراً بعد ہی آریان سے پوچھا۔ تمہاری بیٹی کا مجھے کیا پتا، وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولا، جبکہ آنکھیں سرخ ہوتی وحشت ٹپکانے لگی۔ تمہیں پتا ہے کیونکہ وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے اور تم نے ہی اسے چھپایا ہے۔ اکبر نے مٹھیاں بھیجتے دانت پیستے کرایا۔ ہاں، وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، اس لیے اسے اپنی بیٹی مت کہنا، ورنہ اب تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، وہ سرد لہجے میں کرایا۔ بیٹی تو وہ میری ہی ہے، اور بہت جلد میں تم سب کو زمین میں دفنا کر میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایول، وہ طنزیہ انداز میں دھمکی دیتے بولا، جبکہ آریان خود کو ایول بلانے پر شوق ہوا تھا۔ دیکھتے ہیں کون کس کو زمین میں گاڑتا یا دفناتا ہے، وہ سرد بے تاثر لہجے میں بولا، اور پھر ایک نظر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر ڈالی، روحی، جو اس دن ولا سے نکل کر اپنے گھر کے راستے پر رواں تھی۔ اچانک وہاں سے کچھ لوگ اٹھا کر گاڑی میں اسے کہیں لے کر جانے پر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن پھر اسے جب اکبر کے پاس لایا تو اس نے کہا کہ وہ اس کی بھتیجی ہے اور سائم کی منگ، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن وہ اب اس کی بیوی بن کر اس کے پاس اس کے نام سے رہے گی، جس سے روحی نے انکار کرتے وہاں سے جانے کا کہا تو اکبر نے اس کا سر زور سے دیوار پر مارا اور وارن کیا تھا کہ کوئی تماشا نہ کرے، جس سے وہ ڈر کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن دل میں ایول کا خیال اسے اور خوفزدہ کرتا کہ اب وہ بھی زبردستی اس اکبر کے کہنے پر ساڑی پہن کر اس کے بےہودہ پارٹی میں آئی تھی، جہاں وہ اس سائم کی بیوی کے حوالے سے سب سے ملوا رہا تھا۔ لیکن اچانک اب ایول کا نام سن اس نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر دیکھا، اور اپنے سامنے ایول کو دیکھ اس کا دل تیزی سے دھڑکتا سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا، لیکن آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس ایول کو دیکھ اسے سکون ملا تھا، وہ خود بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ ایول اپنی جگہ فریز ہو گیا۔ وہ روحی تھی، ڈارک بلو ساڑی جو بیک لیس اور سلیو لیس تھی، اسے سر تا پیر دیکھتے ایول کی آنکھیں لال انگارہ ہونے لگی۔ وہ ضبط کی انتہا کو چھوتا مٹھیاں بیچ کے اور اگلے ہی لمحے اس نے نظریں ہٹا گیا، جبکہ روحی کی آنکھیں مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ علی نے بھی اس لڑکی کو دیکھا تو پریشانی سے ایول کو دیکھا، جو چہرہ دوسری طرف کیے اپنے فون میں مصروف تھا، اور اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ایک دم سے وہاں سے اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا ہوتے دیکھ اپنے قدم روحی کی طرف بڑھایا اور اس کے قریب جا رکا۔ اس کی کھلے بالوں کی خوشبو ایول کو بے قرار کر رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا اس کو بازو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو ابھی کے ابھی، اسی لیے اپنی آواز بالکل بند رکھنا، وہ سرد برف جیسے لہجے میں اس کے کان کے پاس جو کب بولا تو روحی نے خوف سے آنکھیں میچی، جبکہ ایول خاموشی سے اس کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ باہر کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک سے چاروں طرف روشنی چھا گئی۔ روشنی کے ہوتے ہی علی اور اکبر کی نظریں بھی ایول پر پڑی، جو اکبر نے حیرت سے اپنی بھتیجی کا بازو پکڑے اسے دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے غصے سے آگے بڑھا اور روحی کا بازو پکڑتے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ چھوڑو، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے نا، ورنہ وہ سر سے لہجے میں کرایا،
جو کرنا ہے کر لو۔ ایول کسی سے نہیں ڈرتا، وہ سرخ آنکھوں سے سنجیدگی سے بولا۔ چھوڑو، سائم کی مانگ ہے یہ۔ وہ آریان کا ہاتھ روحی کے ہاتھ کے بازو سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ وہ قہر برساتی نظروں سے روحی کو دیکھتا اس کے بازو پر سخت گرفت اور سخت کر دیا۔ میری بیوی ہے یہ اکبر، اگر اب دوبارہ غلطی سے بھی اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگایا تو یہیں دفنا دوں گا، وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ برف جیسے ٹھنڈے لہجے میں بولا تو اکبر نے وہی روحی کا بازو چھوڑتے 2 قدم پیچھے لیے۔ اس کے لہجے میں اس وقت کچھ ایسا تھا جس سے اکبر نے بہت گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ وہاں کے شور میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، سب اپنے میں مصروف تھے، جس میں ملک بھی شامل تھا۔ لیکن جیسے ہی ادریس نے اس کے پاس کان میں آ کر اسے بتایا تو اکبر کی طرف بڑھ گیا، اسے دوسری طرف لے گیا، جو خاموش نظر آریان پر ہی ٹکائے ہوئے تھا۔ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، چلو یہاں سے، آریان نے علی کو دیکھتے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھا، جبکہ آریان بھی روحی کو لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تم مجھے اس طرف کیوں لائے؟ اب دیکھو شکار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اکبر ان کے جاتے ہوش میں آتے ملک پر چیخا، جس نے مسکراتے اسے دیکھا، کیونکہ ان لوگوں نے آج آریان کو یہاں سے غائب کروانے کا سوچا تھا لائٹ آف ہونے پر، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے اب اکبر اور ملک دونوں کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں اس طرف اس لیے لایا کہ وہ باہر جا سکے تاکہ باہر گاڑیوں میں چھپے ہمارے آدمی انہیں ختم کر دے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ کیا واقعی؟ وہ سکون سے پوچھنے لگا، ورنہ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں بالکل، اور مجھے ابھی پتہ چلا کہ وہ بزنس مین آریان ہی ایول ہے، اور اس کے ساتھ موجود وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کی بیوی، جس کی وجہ سے ایول نے تمہارے بھتیجے سائم کو بہت بے رحمی سے مارا تھا، اور اس دن ہی اس نے تمہاری کئی ایسی تصویروں کو آگ میں جھونکا جہاں تم لڑکیاں بیچتے ہو، اور اسے بتانے لگا، جس سے اس کے چہرے کے تاثرات خطرناک ہونے لگے۔ مجھے ایول زندہ چاہیے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا جیسے اس نے سائم کو مارا تھا، اور وہ لڑکی میری بھتیجی، اسے بھی میں خود ہی مارنا پسند کروں گا۔ اگر وہ سائم کی نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اکبر نے سرد مہری سے کہتے مٹھیاں بھیجی تھی۔ ٹھیک ہے ایول، تمہیں مل جائے گا، لیکن وہ لڑکی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ لیکن ابھی اس پارٹی میں پرسکون رہو، کیونکہ پھر کسی کا شک ہم پر نہیں جائے گا۔ اور وہ اپنی طرف آتے لوگوں کو دیکھ اکبر سے بولا تو وہ سر ہلا گیا، خود بھی ان سے باتیں کرنے لگا، جبکہ ملک کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی کا سراپا بار بار چھا رہا تھا۔ ادریس، اگر وہ حسینہ بچ جائے تو اسے میرے فارم ہاؤس پہنچا دینا، اور اکبر کو کہنا کہ وہ مر گئی۔ وہ ایک سائڈ پر ہوتا ادریس سے بولا، جس نے اپنے باس کو دیکھتا اس بات پہ سر ہلایا۔ وہ پارکنگ میں آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے جب کان ٹوٹنے کی آواز سے پیچھے کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں 6 گاڑیوں سے نکلتے ملک کے آدمی ان کی طرف بڑھنے لگے، لیکن روحی ڈر سے آریان سے چھپ گئی تھی۔ روحی ٹھیک سے بیٹھو، کچھ نہیں ہوا، وہ سرد لہجے میں روحی سے بولا تو تھر تھر کانپ رہی تھی، لیکن اس کے کہنے پر وہ اسے دور نہیں ہوئی اور مزید اس میں چھپنے لگی، جسے دیکھتے ایول نے اسے ٹھیک سے بیٹھتے اس کی سیٹ بیلٹ باندھی تھی اور خود گاڑی سٹارٹ کرتا آگے بڑھا لے گا، جبکہ وہ آدمی بھی انہیں گاڑی میں جاتے دیکھ اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگے تھے۔ یار میرے اوپر کچھ گرا ہے اوپر سے، 1 منٹ، پتہ نہیں ٹڈے بہت زیادہ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں گر رہی ہیں اوپر سے، کیونکہ فون کی روشنی ہے روم میں۔ آریان نے اپنے فون نکالتے سب کو الرٹ نوٹیفیکیشن دیے تھے اور علی کا نمبر ملایا، جو پہلی بار میں اٹھا لیا گیا تھا۔ علی، تم دوسری طرف جاؤ تاکہ یہ تمہارے پیچھے جائے، اور میں رابعہ کے پاس جاؤں گا اور اسے لے کر تم تک پہنچتا ہوں، آریان نے سیٹ لہجے میں کہا، تو رابعہ کا نام سنتے ہی علی نے فوراً سے گاڑی کا رخ موڑتے انہیں چکما دیا تھا، جس سے آریان وہاں سے نکل گیا۔ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے عمر کو انفارم کر چکا تھا، اس لیے خود رابعہ کو لینے اس راستے کی طرف بڑھا، لیکن 2 گاڑیاں ابھی بھی اس کا پیچھا کرتی اور مسلسل ان کی گاڑی پر فائر کرتی تھی، جس سے ڈرتی روحی رو رہی تھی۔ نیچے جھکو، وہ سیٹ سے گن نکالتا ویسٹ سے گن نکالتا روحی سے بولا، جو سن ہی نہیں رہی تھی۔ ایول نے گاڑی سے ہاتھ باہر نکالتے پیچھے موجود گاڑیوں کے ٹائر کا نشانہ لیتے فائر کیا تھا، جس سے وہ اب پیچھے ہی اپرا رہی تھی، لیکن ایک گاڑی ابھی مسلسل ان کا پیچھا کر رہی تھی، جسے دیکھ ایول نے گاڑی روکی اور خود بھی گاڑی سے نکلتے لگا تھا کہ روحی نے اس کا ہاتھ پکڑتے روکا۔ ایول، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، وہ آنسوں سے تر چہرے اس کی طرف خوفزدہ سے بولی تو ایول نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی نیلی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ ماتھے پر کیے بینڈیج سے خون کی لکیریں بہتی گال پر آتی ایول کے دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، وہ نرمی سے بولا اور ٹیشو سے اس کے چہرے پر آتا خون صاف کیا اور ہاتھ چھڑوا کر گاڑی سے نکلا، جبکہ وہ تکلیف سے وہ ٹیشو اپنے ماتھے پر رکھتے نیچے کو چھپ گئی۔ ایول نے ان کی گاڑی رکتے دیکھی تو ان کی طرف پڑا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا، اور کچھ ہی دیر میں گاڑی میں واپس آیا تو روحی نہیں تھی۔ ایول نے فوراً ہی واپس باہر کیا، لیکن وہ نظر نہ آئی۔ اس اندھیری سڑک پر وہ اسے نہ پا کر اس کا دل کانپا تھا۔ روحی، وہ سرد لہجے میں چیخا اور چاروں طرف دیکھا۔ ایول، وہ دھیرے سے بولی، ایول
ایول نے اس کی آواز سنی تو گاڑی کے پیچھے دیکھا جہاں وہ چھپی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آیا۔ روحی گاڑی سے باہر کیوں نکلی؟ وہ اس کی بیک لیس کمر کو دیکھتا سخت لہجے میں بولا، جسے بالوں کو گھٹا اڑا کر ہٹی تو اس کی سفید کمر نمایاں ہوتی۔ ایول کو اسے چھونے پر اکساتی، جبکہ وہ اچانک اپنے پاس سے ایول کی آواز سنتے ڈر کر اچھلی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ نظر جھکا کر بولی۔ لیکن گاڑی میں تم یہاں سے زیادہ سیف تھی، بے وقوف لڑکی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے سرد مہری سے بولا، یہ پہنو ورنہ تمہیں یوں دیکھ کر میرا دل مجھ سے مزید بغاوت کرے گا، جو ابھی میں نہیں چاہتا۔ وہ اسے اپنا کوٹ اتار کر پہناتا بولا تو روحی نے ایول کا چہرہ دیکھا جو اپنے قریب تھا، اور بے ساختہ ہی وہ اس کے گال پر لب رکھ کر یوں ہی اس کے پاس کھڑی آنکھیں بند کر کے ایول نے گہری سانس لیتے اسے اپنے پاس محسوس کیا، اور اسے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تمہارا سر تا پیروں سجا سورا روپ ویسے ہی میرے دل میں آگ لگا رہا ہے، تو تم ایسی حرکت کر کے مزید جلدی پر تیل کا کام کر رہی ہو، وہ جو تمہاری نازک جان پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ ایون نے اس کا گال سہلاتے سنجیدگی سے کہا، جو اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کر جلدی سے دور ہوئی۔ باقی بعد میں کنٹینیو کریں گے۔ وہ اسے اپنے ارادوں سے باور کرواتا بولا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ ایول نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکلنے لگا۔ جب اس کے کانوں میں روحی کی آواز آئی تو وہ رک گیا۔ مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے، وہ روتی ہچکی لیتی بولی۔ منہ بند، ایک لفظ نہیں ورنہ ابھی شوٹ کر دوں گا۔ تم ویسے بھی میرا بہت ضبط آزما چکی ہو، ایول نے سختی سے اس کا چہرہ دبوچا وارن کرنے والے لہجے میں کہا، تو روحی نے تکلیف سے نیلی آنکھوں کو ایول کے چہرے پر ٹکایا جس سے آنسو بہتے چہرہ بھگو رہے تھے۔ یہاں سے ہلنا نہیں، میں بس ابھی آیا۔ وہ اس کا چہرہ چھوڑ کر سرد مہری سے بولا اور گاڑی سے نکل کر گاڑی کو لاک کرتا اندر کی طرف بڑھا۔ وہ اندر آیا تو وہاں رابعہ کہیں موجود نہیں تھی۔ رابعہ کہاں ہو پری؟ وہ لاؤنج میں آتا نرمی سے تیز آواز میں بولا، لیکن کوئی جواب نہ پا کر کمرے کی طرف بڑھا۔ رابعہ گڑیا؟ وہ دروازے کو بجاتے دھیرے سے بولا، لیکن تب بھی کوئی آواز نہ آ پا کر اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ جبکہ رابعہ جو اندر موجود علی کے جانے کے بعد رو رہی تھی، اپنے نام کی پکار سن اپنی جگہ سے اٹھی اور غور کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ کون ہے، لیکن پھر خود کے گڑیا بلائے جانے پر جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ بھائی! وہ آریان کو دیکھ کر بے یقینی سے بولی تو اس نے آگے بڑھتے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ وہ بھائی کے آغوش میں آ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ کیسی ہے میری پری؟ وہ محبت سے بولا، جبکہ دل اتنی دیر بعد اس سے مل کر خوش ہو گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ کیا ہوا ہے میری پری؟ کیوں رو رہی ہے؟ وہ اس کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھ پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، بس آپ اتنی دیر بعد ملے ہیں نا، اسی لیے۔ وہ جلدی سے اپنا چہرہ صاف کرتی بولی تو آریان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مان لیتا ہوں، لیکن تمہارے رونے کی وجہ جانتا ہوں، وہ دھیرے سے سنجیدگی سے بولا۔ بھائی کوئی وجہ نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ وہ پھر سے اپنی باتوں میں لگا کر اس کا دھیان اپنے رونے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے سمجھتے وہ مسکرایا۔ اوکے، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، فی الحال جلدی سے اپنا اور علی کا سامان پیک کرو، ہمیں نکلنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا فون نکال کر دیکھنے لگا، لیکن یوں اچانک کہاں نکلنا ہے بھائی؟ وہ پریشان ہوئی۔ ہم سب گھومنے جا رہے ہیں، وہ نرم لہجے میں اسے بتاتا بولا۔ سچی بھائی؟ وہ چہکی، جبکہ آریان اس کا چمکتا چہرہ دیکھ مسکرا دیا۔ ہاں بالکل، کیا میری پری بھائی کے ساتھ گھومنے جانے کے لیے تیار ہے؟ وہ آبرو جھکا کر پوچھنے لگا۔ جی میں تیار ہوں، لیکن علی، وہ غصے سے بولی۔ وہ پریشانی سے بولی، وہ بھی وہیں پہنچ جائے گا، آپ بھی جلدی سے اپنا سامان پیک کرو۔ وہ بولا تو رابعہ سر ہلاتی سامان پیک کرنے لگی، جبکہ اسے اکیلا سامان پیک کرتے دیکھ آریان بھی اس کی مدد کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی دیر میں گاڑی کے پاس موجود تھے۔ آریان نے سامان گاڑی میں رکھتے رابعہ کے لیے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بھائی یہ کون ہے؟ رابعہ نے آریان کے ساتھ بیٹھی روحی کی طرف اشارہ کیا۔ روحی تو حیرانی سے پہلے اس لڑکی کو اور پھر ایول کو دیکھا، جو خود بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بھابھی، وہ دھیرے سے بولا، جبکہ رابعہ غور سے اس لڑکی کو دیکھتی مسکرائی۔ واؤ، مطلب آپ نے شادی کر لی؟ وہ خوشی سے مسکرا کر بولی تو وہ محض سر ہلا گیا۔ کیا میں بھابھی سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ آریان کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بالکل، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ نرم مسکراہٹ سے بولا، جبکہ روحی نے اپنے چہرے پر بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ اور آپ کا نام کیا ہے؟ اور آپ بھائی سے کیسے ملی؟ وہ روحی کو مخاطب کرتی جلدی سے بولی تو روحی نے پہلے ایول کو دیکھا، جو اسے آنکھوں سے ہی نارمل رہنے کا کہہ رہا تھا، جسے سمجھتی وہ حلق تر کرتی اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو اسے بھابھی کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اور میرا نام روحی ہے، آپ کیسی ہیں؟ وہ کچھ وقفے کے بعد دھیرے سے بولی تو رابعہ خوش ہو گئی اور پھر وہ ہر تھوڑی دیر بعد روحی سے کوئی نہ کوئی بات کرتی، جس کا وہ معصومیت سے جواب دیتی، اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اور کتنا سفر باقی ہے؟ رابعہ نے ڈرائیو کرتے آریان سے پوچھا، جو اس کا چہرہ دیکھ مسکرایا۔ یقیناً وہ اتنے لمبے سفر سے تھک چکی تھی، بس تھوڑا سا اور۔ آپ بھی سو جاؤ، پھر سفر کا پتہ نہیں چلے گا، وہ نرمی سے بولا۔ جی بھابھی کی طرح
کی طرح وہ روحی کی طرف اشارہ کرتی مسکراتی بولی، جس سے باتوں کے درمیان ہی سو چکی تھی، جس سے وہ اب بور ہوتی سفر سے تکنے لگی تھی۔ رابعے کی بات پر عالیہ نے روحی کی طرف دیکھا جو سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے گاڑی جنگل میں سے بنے ایک گھر کے سامنے روکی۔ یہ جگہ عالیہ نے روحی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے گھر سے دور لی تھی، لیکن اب حالات کو مد نظر رکھتے بولی اور رابعہ کو یہاں سیف رکھنا چاہتا تھا، جہاں ان کی گاڑی کو رکتا دیکھ ہی علی ان کی طرف آیا اور وہاں کافی دیر سے موجود تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ آریان گاڑی سے نکلا تو رابعہ بھی اس کی پیروی کرتی باہر نکلی اور علی کو دیکھ کے نظریں پھیر گئی۔ بھائی آپ کیوں لائے ہیں کیا ہم یہاں رہیں گے؟ اور علی کو اگنور کرتی آریان سے بولی۔ وہ خود بھی اسے اور علی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جی آپ اور علی یہیں رہو گے کچھ دن؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے؟ وہ اداسی سے پوچھنے لگی۔ اس کا مرجھایا چہرہ دیکھ علی نے بھی اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ ضروری کام ہے تو ہم 2 دن بعد آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، ابھی نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے بولا تو وہ پل میں ہی رابعہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اوکے، وہ دھیرے سے کہتی نظریں جھکا گئی، جبکہ وہ اپنی پیاری بہن کا ماتھا چومتا علی کی طرف بڑھنے لگا، لیکن پھر رابعہ کو وہیں کھڑا دیکھ رک گیا۔ رابعہ گڑیا، تم اندر جا کر گھر دیکھو کہ کیسا ہے، وہ محبت سے نرم لہجے میں بولا تو وہ بھی بنا کسی کو دیکھے اس کے گھر کے اندر کی طرف بڑھ گئی، لیکن دل و بوجھل سا ہو گیا تھا۔ وہ اسے اندر کی طرف جاتے دیکھ کر علی کی طرف بڑھا، لیکن چہرے پر موجود پتھریلے تاثرات علی کو پریشان کرے گی۔ کیا ہوا ہے؟ رابعہ کو وہ شرٹ کے کف لنکس فولڈ کرتے سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ علی نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ میرا اور اس کا میٹر ہے، تم بیچ میں نہ ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کمینے، تیرے میٹر کی تو ایسی کی تیسی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کا منہ پر مکہ جڑتے سختی سے دبے لہجے میں دھاڑا، جبکہ علی نے ناک سے نکلتے خون کو دیکھ کر ہاتھ کی مدد سے صاف کیا۔ میں نے اسے نہیں رلایا سالے، وہ خود پارٹی میں ساتھ چلنے کی ضد کر رہی تھی اور میرے منع کرنے سے وہ ناراض ہو گئی، اور اس کے پیٹ میں مکہ مارتے تیز لہجے میں بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ ٹھیک ہے تو پھر ابھی جا کر اسے مناؤ، ورنہ میں 2 دن بعد آ کر تیرا برتا بناؤں گا۔ وہ اس کے خراب بال ٹھیک کرتا سنجیدگی سے بولا تو علی نے ناک پھیلاتے اسے دیکھا۔ یار تو دوست میرا ہے، میرا سالہ تو یار تو دوست ہے میرا، سالہ تو نہ بن۔ میری غلطی نہیں تھی اس میں کوئی بھی، وہ بے بسی سے بولا۔ سالہ تو ہوں، لیکن اب ایول بنو سے پہلے دفعہ ہو جا۔ اور بات سن، تیرے کمرے میں سائڈ ٹیبل کے ڈرار میں گن رکھی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو فون کرنا اور اپنا خیال رکھنا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا آخر میں اس کے گلے سے لگ گیا۔ اب تو بیوی کی طرح ہدایتیں دے رہا ہے، علی نے شرارت سے کہا تو ایول نے غصے سے دور ہوتے اسے دیکھا۔ میری بہن تیرے ساتھ ہے، اسی لیے کہا اپنا خیال رکھنا، ورنہ تجھے پوچھنا بھی نہیں تھا۔ وہ خون خوار سے لہجے میں کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ علی نے مسکراتے اسے زبان چڑھائی تھی۔ اچھا، اپنا اور بھابھی کا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ علی نے بھی اسے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ دھیرے سے کہا تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا، جبکہ اسے جاتے دیکھ وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا جب چہرے پر اچانک پانی سا محسوس کر ہڑبڑا کر اٹھا اور نظریں پورے کمرے میں دوڑائی، لیکن کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ پانی کہاں سے آیا؟ وہ ہڑبڑاتا اٹھا اور پورے کمرے میں دیکھنے لگا کہ کس نے پانی پھینکا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ سو وہ بھی سر جھٹکتا کپڑے لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ جو بیڈ کے نیچے چھپی تھی اسے واش روم میں جاتا دیکھ ایک جلدی سے نکلی اور اس کی حالت کا سوچ کر ہنسنے لگی، لیکن پھر کچھ سوچ کر جلدی سے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ کل طلاق والی بات کا سوچ کر بہت ہرٹ ہوئی تھی، اسی لیے اس سے بدلہ لینے کا سوچ کر اسے تنگ کر رہی تھی، تاکہ دوبارہ ایسی بات سوچتے بھی وہ کانپ جائے۔ فریش ہو کر نکلا تو روم کا بند دروازہ دیکھ دروازے کے پاس آیا، کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک تھا۔ اسے غصہ آنے لگا۔ پھر کچھ دیر مسلسل کوشش کرنے کے بعد بھی وہ دروازہ نہ کھلا تو ثانیہ کی شرارت کا سوچ کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ ثانیہ، اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا ہے، جلدی سے دروازہ کھولو۔ وہ دروازے پر ہاتھ مارتا بولا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی ثانیہ مسلسل ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ شاہویر نے جب کوئی جواب نہ پایا تو دروازے کو لاک میں موجود سوراخ سے باہر دیکھا، جہاں کھڑی ثانیہ ہنستے جا رہی تھی اور اس کی شرارت سمجھ کر جبڑے بھیج گیا۔ وہ کل رات اس کی قربت کے نشے میں ایسی صبح تو نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی تو شاید شرارت کی چڑیا کی پڑیا تھی جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ثانیہ یار لاک کھولو، وہ بے بسی سے دھیمے لہجے میں بولا۔ کیا کہا؟ آواز نہیں آ رہی، وہ باہر سے بولی اور پھر ہنسنے لگی۔ ثانیہ، دروازہ کھولو، باہر آ کر بتاتا ہوں کہ کیا کہا ہے، وہ غصے سے بولا، جبکہ وہ مزے سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی اس کی آواز کو اگنور کر رہی تھی۔ پہلے سوری کرو اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم طلاق والی بات دوبارہ نہیں کرو گے، ورنہ اسے بھی برا کروں گی۔
وہ دروازے کے پاس آتی سنجیدگی سے بولی تو شاہویر نے دانت پیسے گہری سانس لی. نہیں کروں گا دوبارہ کبھی بھی طلاق والی بات. اب دروازہ کھولو. وہ غصے سے کرایا. میں کیسے یقین کر لوں کہ تم اب دوبارہ کبھی ایسی بات نہیں کرو گے. مجھے پروف چاہیے. وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی جلدی سے بولی تو شاہویر کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے جو اسے زچ کر رہی تھی. ثانیہ لاک کھولو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا. وہ سرد لہجے میں اسے وارن کرنے لگا کیونکہ اسے تو وہ اس کی بات سمجھ نہیں رہی تھی. لیکن پہلے باہر تو آ جاؤ پھر برا بھی پیش آ جانا. وہ کہکا لگا گئی جبکہ شاہویر نے اسپیئر کی ڈھونڈتے کچھ دیر بعد دروازہ کھولتے اسے غصے سے دیکھا. لو آ گیا. اب بولو کیا کہہ رہی تھی. شاہویر نے آئیبرو چکاتے پوچھا تو وہ فوراً سے ہوش میں آئی. وہاں سے کمرے میں بھاگنے لگی لیکن برا ہوا وہ اسے پکڑ چکا تھا. شاہویر چھوڑو. وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتی بے بسی سے بولی جبکہ وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا. اسے وہ کل کی نسبت آج کو زیادہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی. میں تو بس ایسے ہی تمہیں تنگ کر رہی تھی. تم تو برا ہی مان کے. وہ گھورتی بولی تو شاہویر نے سرتا پیر اسے دیکھا. اوہ تنگ کر رہی تھی. اب میری باری تمہیں تنگ کرنے کہ وہ تمہیں برداشت کرنے کی. وہ اس کا چہرہ اوپر کرتا بولا سوری نا لیکن تم مجھے پلیز ایسے لاک مت کرنا روم میں. وہ روحان سی ہوتی آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تو شاہویر نے اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر گہری سانس لی. بے فکر رہو. میں تمہیں اکیلے لاک نہیں کروں گا بلکہ خود بھی تمہارے ساتھ اندر لاک ہو رہوں گا. وہ اس کی گردن پر موجود نشانات کو دیکھتے مسکرایا جبکہ وہ اس کی نظر اپنی گردن پر دیکھ گھبرا گئی. سوری نا میں اب تمہیں تنگ نہیں کروں گی. وہ سر جھکا کے. دیکھو ثانیہ یہ چیٹنگ ہے. جب تم مجھے تنگ کر رہی تھی تو میں نے برداشت کیا نا اور اب تمہاری باری ہے. تم یوں نہیں کر سکتی. وہ سنجیدہ سا بولا لیکن ثانیہ کو گھبراہٹ سی ہو رہی تھی. سوری شاہ. وہ دھیرے سے بولے. ایک شرط پر سوری ایکسیپٹ کروں گا. وہ سنجیدہ ہوا. ثانیہ نے بنا سوچے سمجھے جھٹ سے سر اٹھاتے اسے دیکھا. مجھے شرط منظور ہے. وہ فٹ سے بولی تو شاہویر نے مسکراہٹ دبائی. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے. اب مکرنا نہیں ورنہ بات نہیں کروں گا. وہ اس کے کان میں سرگوشی سے بولا تو اسے اپنے باہوں میں اٹھاتے کمرے کی طرف بڑھا تو ثانیہ نے ہک حلق تر کرتے اسے دیکھا. یہ کمرے میں کیوں لے کر جا رہے ہیں. وہ جلدی سے بولی. تم نے ہی کہا تھا کہ پروف چاہیے تو وہی دینے لگا ہوں. وہ سنجیدگی سے بیڈ پر لٹاتے بولا تو ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا. شاہویر مجھے کوئی پروف نہیں چاہیے. وہ ٹکتے سے خود پر جھکتے دیکھ بے چینی سے بولی. لیکن میں اب پروف دینا چاہتا ہوں. وہ معنی خیزی سے بولتا بنا اسے بولنے کا موقع دے اس کے لبوں پر جھکا جبکہ ثانیہ لرزی اس کے اچانک لمس پر جو اب شدت سے اس کی سانسیں قید کیے ہوئے تھا. شاہویر اس کی سانسوں کو پیتے مدہوش ہوتا مزید اسے خود میں چھپانے لگا تھا جبکہ ثانیہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود میں سمٹتی تھک کر آنکھیں موند گئی تھی. وہ اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ گہرا مسکرایا اور اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ پھنساتے اس پر جھکتا چلا گیا. وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اچانک سے اندھیرے جنگل نما راستے میں گاڑی بند ہو گئی. آریان نے پریشانی سے گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوتی تو اسے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا آنکھیں میچ گیا. وہ باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ باہر بارش ہو رہی تھی اور آس پاس سارا جنگل تھا. اس سے یوں باہر نکلنا خطرناک ہوتا اور وہ روحی کے ساتھ ہوتے اب کوئی خطرہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. آریان نے اسے دیکھا جو ابھی بھی ہنوز ویسے ہی تھی لیکن اب سر ایک طرف ڈھلک چکا تھا. وہ سیدھا بیٹھا اور اس کا سر صحیح کیا جسے کسمسا کر وہ آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنے لگی. ہم کہاں ہیں. وہ الجھی نگاہوں سے باہر اندھیرا دیکھتی پوچھنے لگی. وہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی. جنگل میں. وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کرتے سنجیدگی سے بولا. روحی نے خوف سے اس کی طرف دیکھا. جنگل میں کیوں ہے چلے یہاں سے. وہ ٹکتی اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی سہمی نگاہوں سے باہر دیکھتی بولی. آریان نے آنکھیں کھول کر اس کی سہمی چڑیا کو دیکھا. جنگل میں رومانس کر سکے اسی لیے. وہ دھیرے مگر معنی خیزی سے بولا. روحی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا. ڈال گاڑی خراب ہو گئی. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سنجیدگی سے بولا. ایول تو اب کیا کریں. وہ نرم لہجے میں پوچھنے لگی. کچھ نہیں جیسے پہلے سو رہی تھی اب بھی سو جاؤ. وہ نرمی سے کہتا آنکھیں بند کر کے جبکہ روحی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے. ایول وہ سرگوشی کرتے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی. وہ ویسے ہی بولا. کیوں. وہ بند آنکھوں سے بھی اس کی آنکھوں کی تپش نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا. وہ اسے بے چین کر رہی تھی. مجھے ڈر لگ رہا ہے. روحی کی بات پر ایول نے جھٹ سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا جو اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتی تھی. ڈرو نہیں میں پاس ہوں نا. وہ اس کے ہاتھ ہٹاتے اس کے آنسو صاف کرنے لگا جبکہ وہ خوف کے زیر اثر کپکپا رہی تھی. مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا ورنہ وہ ہمیں پھر سے لے جائیں گے. وہ اس کی طرف دیکھتی امید سے بولی. ایول کی آنکھیں سرخ ہونے لگی. کوئی نہیں لے کر جائے گا. میں بہت جلد ختم کر دوں گا سب کو. وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا تو روحی بھی بغیر مزاحمت کیے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیج گئی. ایول میں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے میرا سر زور سے دیوار پر مار دیا. وہ سرکی میں ہوتی تکلیف سے روتی سے بتانے لگی. ایول نے اس پر گرفت مضبوط کرتا اس کے بالوں پر لب رگش. ایک لفظ اور نہیں ورنہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. وہ اپنا ضبط
اور اپنا ضبط کھو دوں گا۔ ایول نے اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر کرتے سرد مہری سے اسے کچھ بھی بولنے سے باز رکھنے کو کہا تو وہ اس کی آنکھوں میں موجود قہر دیکھ فوراً نظریں چکا گئی، جس سے ایول کی نظر بھٹکتی اس کے لبوں پر ٹھہری جہاں سرخ رنگ لگائے انہیں سجایا گیا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے لال رنگ کو ہٹانے لگا، جنہیں چھوتے ہی اسے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا، شدت سے انہیں اپنے لبوں میں لاک کرتے اس کی سانسیں پینے لگا۔ روحی نے آنکھیں میچی اور اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کی لمس اور شدت پر کانپ رہی تھی۔ اسے آج ایول کے عمل میں سختی محسوس ہو رہی تھی، جسے برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ روحی نے اسے دور کرنا چاہا تو وہ اس کی گردن پر جھک گیا، جبکہ روحی کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ وہ اس کی گردن پر اپنا بھیگا لمس شدت سے جا بجا چھوڑتا، اس کی شہرک پر لب سلگ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ وہ اسے بدن کی دلکشی مہک کو محسوس کرتا گہری سانس لینے لگا، جبکہ روحی کو اپنا چہرہ دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایول کے ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتی پیچھے ہونے لگی، لیکن ایول اس کی کمر پر سخت گرفت صد کر چکا تھا۔ ایول چھوڑیں پلیز، میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا ہے، وہ روحان سے ہوتی بولی، جبکہ وہ اس کی گردن پر لب رکھے اس کی کمر کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ دھڑکنے دو، میں تمہاری دھڑکنوں کا رقص بھی سننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی کان کی لوپ کو لبوں میں دبائے مدہوش سرگوشی کر رہا تھا۔ ایول، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، پلیز دور ہو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دور کرتی بولی، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ آج تمہیں فرصت سے سب سمجھا دوں۔ وہ دھیرے سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے معنی خیزی سے بولا تو بنا اس کی بات سمجھے ہی روئی ہاں میں سر ہلا گئی۔ تو ایول چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر اس کے لبوں کو چھوتے دور ہوا اور فون نکال کر عمر کا نمبر ڈائل کیا، جو کچھ ہی دیر میں اٹھا لیا گیا تھا۔ عمر، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میری لوکیشن ٹریس کر کے مجھ تک پہنچو جلدی، وہ سرد مہری سے بولا، لیکن نظریں روحی پر تھی جو گہرے سانس لے رہی تھی۔ اوکے ایول، میں پہنچتا ہوں۔ دوسری طرف سے عمر کا جواب سن ایول نے فون بند کیا اور روحی کو دیکھا جو گاڑی کا شیشہ نیچے کیا ہاتھ باہر نکالے بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھ پر محسوس کر کر مسکرا رہی تھی۔ تمہیں بارش پسند ہے جان؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھنے لگا تو اس کی طرف دیکھ کر نظریں واپس سے بھائی کی طرف کر دی۔ جی بہت زیادہ، لیکن ماما مجھے بارش میں جانے نہیں دیتی کہ کہیں مجھے بخار نہ ہو جائے۔ وہ مسکرا کر ہاتھ واپس اندر کرتی اسے بتانے لگی، اچھا کرتی تھی۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی چہرہ موڑ گئی، آپ بھی ماما کی طرح ہیں، مجھے بارش انجوائے نہیں کرنے دیتے، وہ منہ بناتی بولی، جبکہ وہ آنکھوں میں محبت سموئے اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں وہ دوبارہ زبان سے ترک کر رہی تھی۔ اب لبوں پر زبان مت پھیرنا ورنہ یہ کام میں خود کر دوں گا۔ وہ آہستہ سے اس کے لبوں کو چھوتے اس کے کان میں سرگوشی سے بولا تو روحی نے بکھلاتے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تو وہ پیچھے ہوتا سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موڑ گیا۔ علی نے اندر آتے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے، لیکن اچانک لاؤنج سے رونے کی آواز سنتے ہی لاؤنج میں آیا، جہاں چھوٹے سے لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھی رابعہ رونے میں مصروف تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کس چیز کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ وہ نہ چاہتے بھی سرد لہجے میں بولا۔ رابعہ نے ڈرتے آنکھیں اٹھائی جو علی کی نظروں سے جا ملی، جبکہ وہ اس کی سرخ ہوتی سوجی براؤن آنکھوں کو دیکھ کر رک سا گیا تھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، جائیں یہاں سے، وہ چہرہ دوسری طرف کیے بے رخی سے بولی۔ علی نے ضبط سے اسے اپنی طرف سے چہرہ موڑتے دیکھا، لیکن مجھے بات کرنی ہے، وہ اس کی کمر میں بازو مائل کرتے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ رابعہ نے غصے سے اسے دیکھا، آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ مجھے بات نہیں کرنی تو کیوں میرے پاس آ رہے ہیں؟ وہ غصے سے چیخی، کیا سنو تمہاری؟ ہاں اتنی دیر سے سن رہا ہوں، لیکن تمہاری تب بھی ایک ہی رٹ ہے، بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے کرایا، میں تمہاری مرضی کی محتاج نہیں ہوں کہ تمہیں بات نہیں کرنی تو میں چپ ہو جاؤں گا۔ جب میں بات کروں گا تمہیں بات کا جواب دینا ہوگا اور تم مجھے اپنے پاس آنے سے روک نہیں سکتی۔ وہ سرد بے تاثر لہجے میں اس کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں لیے بولا تو وہ سہم کر بے آواز روتی سر جھکا گئی۔ تو پھر جب ہم پاس آئے تھے تو کیوں ہماری بات کو بنا سنے؟ وہ اب بھی اس کے پارٹی پر جانے والی بات سے غصہ تھی، اس لیے اٹکتے بمشکل بولی، تمہاری بات سننے کے لائق نہیں تھی۔ اس کے بالوں کو چھو کر اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر کچھ نرم پڑا، جبکہ وہ موقع پاتے ہی وہاں سے اٹھنے لگی تو علی نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر واپس کی جگہ پر بٹھایا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، جانے دے، مجھے کمرے میں نیند آ رہی ہے، وہ اسے خود سے دور کرتی بولی، یہی سوچو میرے پاس۔ وہ اس کا سر کندھے پر رکھتے نرمی سے بولا، نہیں۔ وہ نفی میں ساری لاگی، کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے پوچھنے لگا، مجھے آپ کے پاس نیند نہیں آئے گی؟ وہ منہ پھیر گئی۔ میرے بنا نیند نہیں آئے گی، یہ بولو۔ وہ سرد مہری سے بولا، آ جائے گی، وہ بے رخی سے بولی، یعنی میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ علی نے آبرو اچکاتے پوچھا، بالکل بھی نہیں، وہ دھیرے سے بولی، گڈ، اب جاؤ، اور اب جب تک تم خود بھی پاس نہیں آؤ گی تو میں تمہیں اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاؤں گا۔ وہ سرد لہجے میں کہتا اسے وہیں چھوڑتا باہر نکل گیا۔ رابعہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن پھر سر جھٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی گاڑی میں موجود ہی تھا جب گاڑی کا شیشے بجنے کی آواز
کی طرف متوجہ ہوا۔ آریان نے ایک نظر روحی کو دیکھا جس کے کندھے پر سر رکھ کے دوبارہ سو چکی تھی۔ وہ اس کا سر سیٹ پر رکھتا خود باہر نکلا جہاں عمر، فضا، سارنگ موجود تھے۔ آریان کو دیکھ وہ تینوں اس کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ ایول تم ٹھیک ہو؟ عمر نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم دنوں بتاؤ؟ وہ بھی نارمل لہجے میں بولا۔ ہم بھی ٹھیک ہیں اور اکبر کے گھر کو آگ بھی لگوا دی ہے، سارنگ نے کہا۔ گڈ، اب کچھ دن تک تم لوگ بھی ریسٹ کرو اور سائٹ پر رہو، لیکن ملک کے فون سے اس کی انفارمیشن حاصل کرتے رہنا اور اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے انفارم کرنا۔ وہ سنجیدگی سے ان تینوں کو دیکھ بولا جو خود بھی بہت غور سے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اوکے ایول، وہ ہاں میں سر ہلا گئے۔ ایول بھابھی مل گئی؟ عمر نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، وہ انہیں دیکھ کہتا گھوم کر گاڑی کی دوسری طرف آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر جھکتے روحی کو اپنے بازو میں اٹھایا اور دوسری گاڑی کی طرف بڑھا جبکہ وہ تینوں مسکراہٹ دبائے ایول کو دیکھ رہے تھے۔ ایول نے روحی کو سیٹ پر نرمی سے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے رکا اور ان تینوں کو دیکھا جو مسکراتے اسے دیکھ رہے تھے۔ اوکے جلد ملیں گے، اپنا خیال رکھنا سب، وہ انہیں دیکھ سنجیدگی سے بولا اور گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے گاڑی زن سے بھگا لی گیا۔ اسے جاتا دیکھ وہ تینوں بھی سر جھٹکتے گاڑی میں بیٹ وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ کچھ دیر کے مزید سفر کے بعد ایول نے گاڑی ایک لکڑی سے بنے گھر کے سامنے روکی جو باہر سے دکھنے میں انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا اور پھر سوئی ہوئی اس پری کو دیکھا جو معصومیت چہرے پر سجائے نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے اتنا سونے پر وہ اش کر اٹھا تھا جو نیند میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اٹھنے نہیں تھی۔ اسے اٹھانے کے لیے وہ جھکائی تاکہ وہ آنکھیں کھول کے، لیکن اپنے وجود جو کہ ایول کو دیکھ وہ گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، پہنچ چکے ہیں، باہر آؤ، وہ سنجیدگی سے پیچھے ہوتے بولا تو روحی نے سر ہاں میں ہلاتے باہر نکلی۔ واؤ ووڈ ہاؤس، وہ چہک کر بولی تو ایول نے اس کے دمکتے چہرے کو دیکھا۔ یہ ووڈ ہاؤس بابا نے بنوایا تھا جہاں ہم چھٹیوں میں اکثر آتے تھے۔ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑتے اندر کی طرف بڑھا تھا، اسے بتانے لگا جبکہ روحی کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ بہت پیارا ہے، وہ دھیرے سے بولی اور اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے محسوس کر ایول نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور مزید اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں بازو حائل کیا۔ جتنا دور جاؤ گی میں اتنا پاس آؤں گا، وہ اس کے بال کان کے پیچھے اور اتنے جذبات سے چور لہجے میں بولا جب دماغ میں اس کا گھر سے باہر نکلنا گما تھا۔ میں دور نہیں جا رہی، وہ جلدی سے بولی۔ تو پھر کل ویلا سے باہر کیوں نکلی تھی؟ وہ سرد لہجے میں گرایا۔ روحی کا چہرہ پل میں سفید پڑنے لگا، لیکن وہ خاموش رہی۔ بولو میں سننا چاہتا ہوں، وہ لفظوں پر زور دیتا سرد مہری سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ مجھے ساتھ نہیں لے کر جاتے تو غصے سے باہر چلی گئی۔ وہ ڈرتی دھیرے سے ٹکتی بولی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی جاؤ تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں؟ وہ آبرو جھکا کر سخت لہجے میں بولا۔ نہیں ایسا نہیں ہے ایول، وہ حلق تر کر کے۔ تو پھر کیسا ہے؟ ہاں کیوں گئی تھی باہر؟ پتہ ہے تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے تمہیں کھو دیتا۔ وہ سرد وحشت زدہ سا اس کے بازو پکڑے دھاڑا کے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ سوری ایول، وہ معصومی سے کہتی نظریں جھکا کے۔ کیا سوری؟ ہاں میں پاگلوں کی طرح تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا لیکن تمہیں کہاں فکر تھی کہ کوئی پاگل پن کی انتہا تک تمہیں عشق کرتا ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے اسے اپنے عشق سے روبرو کروا رہا تھا۔ ایول درد ہو رہا ہے وہ اس کی تو ایول نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ چلو آج تمہیں اس ڈر سے ملواتا ہوں جس سے میں نے لمحہ تڑپ کر گزارا ہے تاکہ تمہیں میری تڑپ کا احساس ہو۔ وہ بے رخی سے کہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے اسٹور روم کی طرف لے گیا جہاں روحی نے خوف سے خود کو تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایول نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تو اس میں انتہا کا اندھیرا تھا جسے دیکھ روحی نے اس کا بازو پکڑا، لیکن ایول پر تو جیسے خون سے سوار تھا۔ اس کی غلطی کی سزا دینے کا اسے ایک ہی جھٹکے میں اس سے اپنا بازو چھڑواتا روحی کا بازو پکڑے اسٹور روم میں داخل ہوا اور اس کے بازو چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ روحی نے خوف سے بھاگتے دروازہ کھولنا چاہا۔ پلیز دروازہ کھولے، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ وہ شدت سے روتی دروازے پر ہاتھ مارنے لگی تھی، اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہوتے لرزنے لگا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ زور سے چیخی جبکہ وہ سائڈ پر خاموش کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا اور اپنے رونے میں اتنی مصروف تھی کہ یہ بھی محسوس نہیں کر سکی کہ وہ باہر گیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ صرف دروازے کو بند کرتے دیکھ سمجھ گئی کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اسے کب گوارا تھا اسے اکیلا چھوڑ دیتا، وہ بھی تب جب اندھیرا سے اس کا ڈر اس کے سامنے تھا۔ میں نے وارن کیا تھا کہ کوئی ایسی غلطی مت کرنا جسے تمہارے پچھتاوا پڑے، وہ سرد مہری سے بولا۔ میں اب کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گی پلیز ایول، وہ سسکتی بمشکل بولی جبکہ دل خوف سے بند ہونے کا تھا۔ میں اب مزید تمہیں کوئی غلطی کرنے بھی نہیں دوں گا، وہ اس کے پاس آتے پیچھے سے جھکتا ہے اور اس کے کان میں جنونے سے بھرپور سرگوشی میں بولا۔ روحی نے آنکھیں مینچ لیں، وہ اس کے پاس ہی تھا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ دماغ تو کہتا تھا تمہیں ابھی بھی اذیت دوں جو تم ہر بار مجھے دیتی ہو، لیکن پھر دل ہر بار تمہارے معاملے میں فیصلہ میری سوچ سے پرے کرتا ہے۔ وہ اسے خود میں بھینچ گیا جبکہ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھ سے دور مت جانا روحی ورنہ میں تمہیں مار دوں گا اور خود بھی مر جاؤں گا۔ وہ اس پر گرفت مضبوط کرتے سر لہجے میں کرایا اور دروازہ کھولتے اسے لیے وہاں سے نکل کر کمرے کی طرف آیا جبکہ روحی اس کی بات سن مزید اس میں ڈر کر
اس میں ڈر کر چھپی تھی۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، پھر میں تمہارے فور ہیڈ پر بینڈیج کرتا ہوں۔ وہ کمرے میں آتے ہی اسے چھوڑتے سنجیدگی سے بولا، فرسٹ ایڈ باکس سے ڈھونڈنے لگا، جبکہ روحی اس کے بعد اس کا کوٹ اتار کے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھ گہری سانس لے گیا۔ روحی اپنا چہرہ دھو کر باہر نکلنے کے لیے مڑی تھی جب پاؤں میں ساڑی الجھنے سے گرنے کو بچنے کے لیے غلطی سے شاور آن کر کے اور خود پر اچانک ٹھنڈا پانی پڑنے سے بے ساختہ چیخی۔ ایول جو بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، اس کی چیخ سن کر واش روم کی طرف بھاگا اور اسے بھیگتا دیکھ جلدی سے شاور بند کر گیا، جو سردی سے کپکپا رہی تھی۔ اسے دیکھتے بے ساختہ ہی وہ قہقہ لگا اٹھا۔ روحی نے حیرت سے اسے یوں پہلی بار قہقہ لگاتے دیکھا تھا، اور پھر اپنی حالت دیکھ فوراً سے ہی رخ موڑ گئی۔ ایول نے مسکراتے لب پل بھر میں سکڑے تھے، آنکھوں میں خمار اترنے لگا۔ اس کی سفید کمر سے ٹپ ٹپ بہتی بوندیں اسے بہکا رہی تھی، جبکہ اس کے بدن سے اٹھتی دل فریب سی مہک اسے اس کے قریب جانے پر اکسانے لگی تھی۔ وہ دھیرے سے اپنے پوروں سے اس کی کمر کو چھونے لگا اور بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے جھکا اور اس کی کمر پر جا بجا اپنی شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ روحی اچانک ایول کی اس حرکت پر لرزی تھی، جبکہ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے تو صرف رومانٹک نائٹ کا سوچا تھا جانم، تم نے تو رومانٹک شاور بھی کروا دیا۔ وہ اسے بھیگے لرزتے وجود دیکھ معنی خیزی سے بولا اور شاور دوبارہ آن کرتے جسے دونوں بھیگنے لگے تھے، لیکن ایول تو بس اسے دیکھ رہا تھا جو بھیگی قیامت خیز منظر پیش کر رہی تھی۔ روحی نے مڑتے ایول کو دیکھا جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کو اپنا معائنہ کرتے دیکھ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ تو میرا بہت صبر آزماتی ہو، لیکن آج مجھے میرا صبر ختم ہوتے محسوس ہو رہا ہے۔ وہ جھکا اس کے کان میں خمار آلود سا بولا اور شاور بند کر کے اس کے گردن پر جھکتے اپنی جنونت کی مہریں لگانے لگا۔ تو روحی کانپتی ٹانگوں سے اس کے کندھے مضبوطی سے تھام گئی۔ ایول وہ اپنی گردن پر جلن محسوس کر کے پیچھے ہونے کو بولی، جو سر اٹھاتے اسے دیکھنے لگا۔ ایول کی جان، یوں مزاحمت کر تو میری جنونت کو بڑھا رہی ہو۔ وہ اس کے لبوں کو دھیرے سے چھوتے نرمی سے بولا اور اس کے لب اپنے لبوں میں قید کرتے اپنی سانسیں اس میں منتقل کرنے لگا، اور پھر جھٹکے سے اسے اٹھاتے کمرے میں آئے بیڈ پر لٹاتے اسے الگ ہوا۔ وہ گہرے سانس لیتی اٹھ بیٹھی اور اسے اپنا دل اتنی قربت پر بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ اب شرٹ کیوں اتار رہے ہیں؟ وہ لڑکھڑائے لہجے میں اسے شرٹ اتارتے دیکھ گھبرائی سی بولی، جسے دیکھ وہ متبسم ہوا۔ گیلی ہو گئی ہے تمہاری وجہ سے۔ وہ شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھتا نرمی سے بولا اور اس کے پاس ہوا جو اس کی نظر سے گھبرا رہی تھی۔ ایول وہ میں نے جان کر نہیں کیا، بس گرنے لگی تھی تو غلطی سے شاور آن ہو گیا۔ وہ مزاحمت دیتی سر جھکا کے، کیا تم ٹھیک ہو؟ لگی تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ دھیرے سے اس کی براؤن آنکھوں میں اپنی نیلی کان جیسی آنکھیں الجھائے بولی، لیکن ابھی اسے شرٹ لیس دیکھ جلدی سے چہرہ دوسرے ہاتھوں میں چھپا گئی، جسے دیکھ ایول نے قہقہ لگایا۔ کیا ہوا ڈال؟ میری طرف دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے چہرہ ہٹاتے اس کی طرف کرتے خمار زدہ سی نظریں اس کی گردن پر جمائے جو بھیگی ہوئی تھی اور سرخ ہو رہی تھی۔ نہیں، آپ پلیز شرٹ پہنیں۔ وہ نفی کرتی دور ہوئی تو ایول نے اس کی کمر کے گرد ہزار باندھتے اسے دیکھا۔ کیوں شرٹ کے بغیر کیا میں اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ اس کے کندھوں پر سر رکھ کر اس کے قریب ہوتے سرگوشی میں بولا۔ نہیں، وہ ایسے دیکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ معصومیت سے بتانے لگی۔ اوہ اچھا، لیکن شوہر کو دیکھنا اچھا ہوتا ہے، ورنہ شوہر ناراض ہو جائے گا تو فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹاتے مسکراہٹ دباتے بولا۔ روحی اس کی بات سن کر جلدی سے ہاتھ ہٹا گئی۔ ایول اس کی حرکت پر متبسم ہوا۔ پلیز آپ ناراض نہیں ہوں گے نا؟ میں نہیں چاہتی فرشتے مجھ پر لعنت کرے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اوکے، پھر تم اچھے بچوں کی طرح میری ہر بات مان لیا کرو۔ جلدی سے وہ اس کی گردن سے چپکے گیلے بالوں کو ہٹاتے سنجیدگی سے بولا اور جھکتے اس کی گردن پر نشان چھونے لگا۔ روحی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ روحی نے تیز ہوتی دھڑکنوں محسوس کر گہرا سانس لیتے اسے دیکھا اور پھر نظر پھیر گئی۔ ایول، یہاں آپ کو گولی لگی تھی؟ وہ اس کی بینڈیج کے ارد گرد کی جگہ کو اپنے پوروں سے سہلاتی نم فکرمند لہجے میں بولی۔ ہاں، وہ لب بھینچے بولا اور اس کے مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا لبوں سے لگا گیا۔ درد ہو رہی ہوگی نا؟ وہ تکلیف سے بولی اور ایک آنسو ٹوٹ کر گال سے پھسلے جسے ایول نے اپنے لبوں سے چھوا تھا تو روحی کی سانسیں اور تیز چلنے لگی۔ نہیں، مجھے درد صرف تمہارے دور جانے سے ہوتا ہے، وہ اس کے گال سے لب مس کرتے بولا۔ روحی نے نظر اٹھا کر اس کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ میں نہیں جاؤں گی دور، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے یقین دلانے والے انداز میں بولی تو وہ دل سے گہرا مسکرایا اور پھر کچھ دیر یوں ہی معنی خیزی خاموشی کے نظر ہوئے۔ ایول، آپ لوگوں کو مارنا چھوڑ دیں، وہ اٹکتے خوفزدہ دھیرے سے بولی اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ چھوڑ دوں گا بہت جلد، وہ اسے نرمی سے لٹاتے بولا جو اس کی بات پر مسکراتے ہاں میں سر ہلا گئی۔ ڈال، میں آج تمہیں اپنی خوشبو دینا چاہتا ہوں، وہ اس کے کان میں سرگوشی سے بولا اور اس کے کان کے لو دانتوں سے کاٹا، جبکہ روحی نے سسکی لیتے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے دور کرنا چاہا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے بغیر اپنے انجام کا سوچے نیلی آنکھوں میں امید لیے پوچھنے لگی۔ بالکل،
ایسا ہو سکتا ہے ایول کی جان اسے کچھ مانگے اور وہ نہ دے؟ وہ گہری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھتا معنی سے لہجے میں بولا اور اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر اس کی سانسیں پینے لگا، جبکہ وہ اچانک سے اپنی مٹھیاں آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اچھالیں۔ ایول دنیا جہاں سے غافل ہوا اور تو تو ایک ہی پل میں الگ ہوتے اسے سانس لینے کا موقع دیا۔ اس کی اتنی سی شدت پر نڈال ہوتی روحی نے فوراً سے کٹوٹ بدلی تو ایول اس کی حرکت پر متبسم ہوتا اس کی کمر پر جھکا، شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا اور پھر بنا لمحہ کی دیر کے اس کی کمر پر بندھی ڈوری کو دانتوں سے کھینچ کر کھول دیا۔ روحی نے بیڈ شیٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچا، جبکہ ایول اس کی کمر پر نمایاں ہوتے سیاہ دل کو دیکھ اپنے دانتوں سے کاٹتا اسے سی کرنے پر مجبور کر کہتا، روحی مجھے ڈر لگتا ہے خود سے کہ تم مجھ سے دور گئی تو میں نہ جانے کیا کر گزروں گا۔ وہ اسے سامنے کی اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑے سرگوشی سے بولا۔ وہ نام آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو جسے عشق کر کے میں مکمل ہوا ہوں۔ وہ کہتا اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ تم میرے صبر کا انعام ہو جسے پا کر میں مطمئن ہوں۔ وہ اس کے کانوں میں رس گھولنے لگا۔ میری زندگی میں عورت کا وجود نہیں تھا روح، لیکن تم نے میری زندگی میں آ کر مجھے اس احساس سے روشناس کروایا کہ ایک عورت کے بغیر ایک مرد کا وجود کچھ بھی نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے ماتھے کو لبوں سے چوتے بولا۔ روحی نے پلکیں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں ایول، وہ آنکھوں میں محبت سموئے بولی، جبکہ ایول اس کی آنکھوں میں چمکتی محبت کے رنگ دیکھ حیران ہوا، کیونکہ وہ اپنے احساسات سے انجان تھی۔ ایول کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا تو اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتا اسے خود میں بیت گیا۔ میں صرف اپنی جان کے لیے اچھا ہوں، باقی سب کے لیے اب بھی ایول ہی ہوں۔ وہ دھیرے سے محبت سے بولا، تمہاری ہر ادا جان لیوا ہے ڈال۔ وہ جذبات سے لبریز لہجے میں کہتا جھکا اور اس کے لبوں کو نشیلے جام کو پینے لگا۔ روحی خود میں سمیٹتی جبکہ ایول بہت نرمی سے خود میں سما رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کر اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لمسے میں کھاتے اس کی گردن پر جھکتا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں جاتے اس کے سر کے اوپر پن کر گیا۔ وہ اس کی پناہ میں چھپتی لرزتی آنکھیں بند کر گئی تو وہ مسکراتا اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوتے مزید اس کی باہوں میں سماتے اسے جنون سے روشناس کروانے لگا۔ کمرے میں ان دونوں کے دھڑکنوں کا رقص عجیب سا شور برپا کر رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی محبت کے جہان ڈوبے ایک ساتھ مکمل اور خوش تھے۔ ملک پریشان سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا کہ جلد از جلد ایول کی موت کی خبر اس تک پہنچ جائے، لیکن جو خبر اسے سننے کو ملی تھی کہ وہ اکبر کے گھر میں پولیس اور میڈیا کی ریڈ پڑنے لگی، جس سے وہاں رکھی کچھ لڑکیاں جو کہ کالج یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی وہ پولیس کے ہاتھ لگ گئی تھی، جنہوں نے صاف گواہی دی تھی کہ انہیں اغوا کر کے آگے بیچنے کے لیے یہاں رکھا گیا، اور اس میں سب اس جگہ کے مالک اکبر اور بھی بہت سے لوگ جو ہمیں درندوں کی طرح نوچتے ہیں۔ اچانک وہاں چھان بین کرنے سے پولیس کے ہاتھ اکبر کے خلاف کافی ثبوت لگ چکے تھے، جسے صاف ظاہر تھا کہ اس سب میں وہ شامل ہے، جس سے فوراً ہی کرمنل قرار دیا اور اریسٹ کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اکبر پارٹی میں تھا جب اسے ساری حقیقت معلوم ہوئی تو وہاں سے بھاگنے کے لیے پرت ہونے لگا، لیکن تب تک پولیس اس تک پہنچ چکی تھی اور بدقسمتی سے وہ بچنے کے چکر میں پولیس والوں پر ہی گولیاں چلانے لگا، جس سے ایک پولیس آفیسر نے 2 کانسٹیبل کی جان چلی گئی تھی، اور اس سب کو دیکھتے ہی ایک پولیس آفیسر نے اس کے بازو کا نشانہ لیتے اس پر گن سے فائر کر دیا تھا، جس سے وہ تڑپتا بلکتا اسے معافی مانگتے انہیں دولت کا لالچ دے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پولیس آفیسر نے اس کی ایک نہ سنتے اسے اریسٹ کیا اور وہاں سے لے کر چلے گئے۔ ملک کو تو یہ سب دیکھ کر اپنی فکر لگی تھی کہ کہیں اکبر منہ ہی نہ کھول دے اور اسے ہی نہ پھنسا دے۔ وہ اسے ڈر سے ادھر ہوتا اپنا سر پکڑ چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ ساری بازی پلٹ گئی، جبکہ اس بار تو وہ ایول کو پھنسانے والے تھے، لیکن قسمت نے اس بار بھی انہیں ہی پھنسا دیا تھا، اور وہ بھی بہت برا، جسے وہ نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے۔ باز کیا ہوا؟ آپ پریشان ہیں؟ ملک سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب ادریس کی آواز سن کر ہوش میں آیا۔ ہاں، اکبر جیل چلا گیا، کچھ خبر ملی؟ ملک نے اسے پوچھا۔ جی مجھے پتہ چلا کہ، لیکن اچانک یہ سب سمجھ نہیں آ رہا کس نے کیا اور کیوں؟ ادریس نے اپنی پریشانی بتائی۔ اچانک نہیں، وہ ایول سب پلان کیے ہوئے تھا اور یہ سب بھی اس نے ہی کیا ہے، ملک نے غصے سے کہا، اور ادریس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہمارے جو آدمی ان کی گاڑیوں کو پیچھے کر رہے تھے وہ بھی مارے گئے اور وہ آریان عرف ایول غائب ہو گیا ہے یہاں سے، ادریس نے ڈرتے کہا، کیونکہ جانتا تھا ملک کو اس وقت غصہ آ رہا ہے، وہ اسے بھی نہ بخشتا۔ ادریس لڑکیوں کا انتظام کرو، ہم کل ہی یہاں سے اپنے خلاف سارے ثبوت مٹائیں گے، کہیں دور چلے جائیں گے تاکہ پولیس کے ہاتھ نہ لگیں، کیونکہ جو حال اب اکبر کا ہے میں نہیں چاہتا میرا بھی ہو، کیونکہ کوئی چاہ کر بھی مجھے بچا نہیں سکتا۔ وہ سنجیدگی سے مٹھیاں بھیجتے اسے اگر قدم اٹھانے کا کام بتاتا تو وہ سر ہاں میں ہلا کر نکل گیا۔ ثانیہ ایک کپ چائے بنا دو، میں ذرا کچھ کام کر لوں۔ وہ کچن میں کام کرتی ثانیہ کے پاس آ کر سنجیدگی سے بولا تو وہاں سر ہلاتی چائے بنانے لگی، جبکہ وہ اسے دیکھ کمرے میں چلا گیا۔ ثانیہ نے اسے جاتے دیکھ مسکراہٹ دبائے چائے بنا کر کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے کمرے میں آتے
ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی جو شابیر نے نظر اٹھاتے اس کے چہرے کو دیکھا جو ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سے جیسے دیکھ رہی تھی اسے کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا، لیکن اسے دیکھ نرمی سے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جنگلی بلی تم ٹھیک ہو؟ وہ آبرو جھکا کر پوچھنے لگا۔ ہاں مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ گڑبڑا سی بولی۔ لگ تو نہیں رہی۔ شابیر نے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے کچھ بے یقینی سے انداز میں پوچھا۔ کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ نارمل سی بولی۔ ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔